ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الہی ارزقنا الہدی والحمد التقویٰ۔ بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہماری ذاکراؤں کا یہ جذبہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، اور میں ہمیشہ اجنبی چہروں کے درمیان ایک آشنا جملہ کہتی ہوں۔ میں پرسنلی بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جو نکلتی ہیں، ہمت دکھاتی ہیں اور اپنے آرام، اپنی آسائش، اپنا ٹی وی، اپنا سیل فون، اپنا فیس بک، اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو ڈراپ کرتی ہیں۔ میں دعا بھی کرتی ہوں کہ پروردگارہ یہ جو گھروں سے نکلی ہیں، اور اسپیشلی یہ 2 سے 5 بجے والا ٹائم، گریٹ ایکسیلنٹ ٹائم جسے نیپ ٹائم کہنا چاہیے اور سونے کا ٹائم کہنا چاہیے، آپ لوگ نکلی انشاءاللہ پروردگار قرآن کریم کی اس آیے کریمہ کے صدقے میں کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ خدا عز و جل نے گھروں میں بیٹھنے والوں پر باہر نکل جانے والوں کو فضیلت دی ہے۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کے اس آنے کو قبول کرے، آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے، اور آپ کے اندر وہ کیپیسٹی، وہ صلاحیت، وہ کیا کہنا چاہیے، وہ ابیلٹی پیدا کر دے جس سے ہم صحیح معنی میں لے سکیں اور پھر اسے آگے پہنچا سکیں، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ہمارے پچھلے ریسائٹر کی توفیقات میں اضافے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ پہلے میں چھوٹی سی سمری، میرے پاس 3 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں۔ پہلا ہے ذاکرات کی مجالس کی اثر پذیری کیسے بڑھائی جائے۔ اردو دیکھیے، قربان خدا مرزا غالب ہے، اور خیر میں تو اردو زبان نہیں ہوں، اللہ ہی میرے حال پر رحم کرے۔ دوسرا ہے علماء کی سیرت میں عزاداری کی اہمیت اور ان کی عزاداری منعقد کرنے کی روش، اور تیسرا ہے تبرک میں اصلاح ممکن ہے۔ اوبیسلی کیسے ممکن ہے کہ تبرک میں ہر چیز میں تغیر ممکن ہے، تبدل ممکن ہے، اصلاح پذیر ہوتی ہیں چیزیں۔ ہاؤ اٹ پاسبل کہ ہم نے ایشو جو کھڑا کیا ہے میرے پاس، میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے فیزز بنائے ہیں اپنی گفتگو کے، کہ ہم کس طرح سے کس چیز کے اندر اچھا سا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ میں چھوٹے چھوٹے حصوں پر تقسیم کروں گی آپ کے ساتھ کی جانے والی اس گفتگو کو، لیکن پہلا موضوع جو ہے نا کہ کس طرح سے اثر پذیری بڑھائی جائے، میں نے اسے الٹا کر دیا، کیونکہ آپ نے سے اکثریت کے علم ہوگا کل عامر یاسوبی کا درس تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آج آپ کا موضوع کیا، انہوں نے مجھے اپنا موضوع بتایا، میں نے کہا یہ کیا ملتا جلتا موضوع ہم دونوں کو دے دیا انہوں نے۔ تو آپ نے وہ چیزیں بیان کی جو اثر پذیری کو انکریز کریں گی، میں اسے الٹا کر دوں گی، بالٹی کے پہنے میں سراخ کر دوں گی۔ میں وہ موانع آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہوں نے اسے روکا ہوا ہے اور اس کے صحیح اثرات کو ہم تک پہنچنے نہیں دیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی سٹوری شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ بہت پیاری سی سٹوری۔ اب آپ کو سٹوری سنانے کے لیے اوبیسلی مجھے بھی نہیں بلایا القائب نے، آپ کو بھی نہیں بلایا گیا، لیکن اس سٹوری کا میرے سارے درس کے ساتھ بہت اچھا اور بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، بچہ ہے لان میں 6-7 سال کا، اور پائپ لے کر بالٹی کے اوپر سر پر کھڑا ہے۔ جیسے ہی ابا آتا ہے، بچہ پائپ پھینکتا ہے، بالٹی کو پیر مارتا ہے، جا کے باپ سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ابو آپ آ گئے، اب میرا کام ہو جائے گا۔ ابو نے پیار کیا، گود میں اٹھایا، اسی گیلے چھڑاپ کرتے ہوئے بچے کو کہا کیا کام ہو جائے گا میرے بچے کا؟ کہا میں بڑے 2 گھنٹوں سے ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کام ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، آپ اس میرے کام کو۔ آلویز بچے اپنے باپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، یہ اماں ہیں جو انہیں زیرو بنا دیتی ہیں، لیکن بہرحال باپ نے کہا اچھا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، لان کے پائپ آپ نے دیکھے نارمل پائپ سے اونچے ہوتے ہیں۔ باپ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ پائپ پکڑا، بالٹی زمین پر پڑی ہوئی ہے، اس نے کہا پیچھے سے ٹیپ کھول دو۔ بچے نے ٹیپ کھول دیا، وہ جو نلکے کا ہوتا ہے
باپ نے دیکھا پانی جا رہا ہے لیکن پانی بھر نہیں رہا. بچے اور باپ کے اندر شعور کا فرق تھا. بچہ 2 گھنٹے سے کھڑا تھا, پائپ لے کر پانی بہا رہا تھا, لیکن بالٹی بھر نہیں رہی تھی. باپ نے فوراً بالٹی کو اٹھایا, دیکھا پیندے میں ایک سوراخ ہے. کہا بیٹا اگر یہ سوراخ رہے گا 100 سال تک بالٹی نہیں بھرے گی. اب میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے کا ایک مقصد تھا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کریں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچنا شروع کریں کہ ازاداری سالار شہیدان ایک بارش کی مانند ہے, اور بارش برستی ہے تو بارش ایک جیسی برستی ہے, لیکن زمین کی صلاحیتوں پر منحصر ہے وہ بارش کو لیتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے. میں 3-4 چھوٹی سی تشبیہات دوں گی, اور میرے پاس ازاداری سالار شہیدان کو بارش سے تشبیہ دینے کے لیے بھی ایک سالڈ ریزن موجود ہے. مثال کے طور پر اس شہر کراچی میں اگر بارش ہو جائے تو اس شہر کراچی کے مختلف ایریاز ہیں. کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں زرخیز زمینیں ہیں, پہلے سے آلریڈی مثلا گلو گیاہ اگا ہوا ہے, کوئی اچھا سا باغ ہے, بارش پھل و پھول میں گلو گیاہ میں اضافہ کر دے گی, نکھر جائے گی, آپ تراوت کو پورے باغ کے اندر محسوس کریں گے. اسی شہر کراچی کے اندر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں سیوریج کا سسٹم بہت تباہ ہے, بارش وہاں آلودگی, دلدل, کثافت, مصیبت کو بڑھا دے گی. اسی شہر کراچی کے اندر بہت بڑا وسیع اور سمندر ہے, بارش کی صحت پہ سمندر کوئی خاص اثر انداز نہیں ہوگی. اسی شہر کراچی کے اندر پہاڑی ایریاز ہیں, کراچی بیبی شہر نہیں ہے, بڑے شہروں میں سے آتا ہے, مثلا پہاڑی علاقہ ہے, اس کے اوپر بارش برسے گی, بہہ جائے گی. اور اسی کراچی کے اندر نرم زمین ہے جہاں بارش اپنے اثرات بہت اچھی طرح دکھا دے گی. ازاداری سالار شہیدان آلریڈی بلیسنگ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر یہ بلیسنگ سپریڈ ہو رہی ہے, اور اس کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بحث یہ نہیں ہے کہ عزاداری کے اثرات کو, مجالس عزا کے اثرات کو کس طرح سے بڑھایا جائے. بحث یہ ہے کہ وہ موانع, وہ ہرڈلز, وہ رکاوٹیں جو کھڑی ہیں اور اس عزاداری کی بلیسنگ کو ہم تک پہنچنے نہیں دے رہی, انہیں کنٹرول کیا جائے. اگر آپ میری بات کو آخر تک سمجھ جائیں, اگر یہاں پر بارش ہو اور میں شیلٹر کھڑا ڈال دوں, اوبیسلی شیلٹر بارش کو نیچے تک نہیں پہنچنے دے گا. ہم نے عزاداری تھی, بڑے لوگ جو ہماری عزاداری کے وجہ سے بڑے جملے موجود ہیں تاریخ میں کہ عزاداری چلتی رہے گی, ہم عزاداری کو خون کے آخری قطرے تک چلائیں گے والی کیا بات ہے. عزاداری اللہ کا کام ہے, اللہ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. میں اور آپ نہیں رہیں گے, آپ کے خیال میں ارواح عزاداری نہیں کرے گی؟ میں اور آپ نہیں رہیں گے, کیا جنات کائنات میں عزاداری نہیں کریں گے؟ کائنات کی ہر چیز عزاداری کرتی ہے. احقاق الحق کی تو بڑی عجیب روایتیں ہیں عزاداری کے حوالے سے, لیکن اس عزاداری کے درمیان ہم نے کچھ ہرڈلز کریٹ کر دیے جس کی وجہ سے عزاداری وہ بینیفٹس, اس کے باوجود ان تمام ہرڈلز کے باوجود عزاداری اپنے تمام کمال کے ساتھ ہم تک اپنے میسیجز کو پہنچا رہی ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے گناہوں سے رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم محسوس کرتے ہیں عزاداری کے دن ہے, ابھی تو مجلس سن کر آئی ہوں, نہیں دل نرم ہے, ابھی تو رو کر آئی ہوں, دل نرم ہے. کبھی ایسے کچھ کھل گیا, ڈیلی موشنز کھل گیا, یوٹیوب کھل گیا, کوئی ایسا کلپ سامنے آ گیا, ابھی تو ان آنکھوں سے روئے ہیں. نہیں, ہمارے اندر وہ چیز ہے الحمدللہ. جیسے میں نے اس سلسلے کے آغا روحانی کی پوری تقریر سنی ہے کہ عشق ہے سید الشہداء کا, حقیقت ہے عشق ہے سید الشہداء کا, جو انسان کو پہنچا دیتا ہے, جو سیاہ پوش کروا دیتا ہے, جو ایسے کام کروا دیتا ہے جو شاید ہم کبھی اپنی اولاد کے لیے بھی نہ کریں, اپنے والدین کے لیے بھی نہ کریں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہ کریں. لیکن سید الشہداء کے عشق میں ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو رکاوٹیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, مجھے وقت کے بہت تیزی سے گزرنے کا بھی احساس ہے, اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آپ کے پاس سامنے میں پہلی ریسائٹر نہیں ہوں, میرے سامنے آپ پہلا مجمع ہے صبح سے, لیکن میں بیچ میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ گھر سے درس کا مزاج نہیں ہے, درس کا مزاج مجلس سے مختلف ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی حوصلہ افزائی کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے. اچھا, میں نے تقریباً 7 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے میں 7 پوائنٹس تک کبھی پہنچ, کیونکہ میں نے آخر میں آپ کو 10 منٹ سوالوں کے لیے بھی دینا ہے. ابھی مجھے انٹرسٹ بھی زیبا نے کہا ہے, لیکن میں ان 7 میں سے شاید 3 شیئر کروں, مجھے اپنے دوسرے موضوع پر بھی جانا ہے. سب سے پہلی چیز, مثال کے طور پر یہاں میں نے ایک جملہ بھی نقل کیا ہے کہ مقتدیان تشیع,
حسن بجنودی اور حاج سید محمود شاہرودی، نام کتنے مشکل ہیں. ورنہ حسین کی بیویاں کیسے آواز دیتی ہوں گی، سنوں سے ہی کام چلا لیتی ہوں گی، سنے سے ہی کام چلا لیتی ہوں گی، میاں کا نام نہیں لیتی ہوں گی. میں اس تاریخ میں ایک نام پڑھی تھی سجستانی، میں نے کہا خدایا بندہ اٹک ہی جائے، سجستانی، اس سے سن لیں بات. اسی طرح اتنا لمبا نام لے کے میں اپنے آپ کو تھکانے والی نہیں ہوں. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آزاداری کم رنگ ہو رہی ہے، ہلکی لی جا رہی ہے، نعوذ باللہ بڑے عجیب قسم کے نعرے بھی بیچ بیچ میں اٹھتے ہیں، بے مقصد آزاداری، سبحان اللہ، بے مقصد آزاداری. آزاداری خود ایک بہت بڑا مقصد ہے، آپ اسے دوسرے چیزوں کے ساتھ ملغوبہ نہ بنائیں. اس کا کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آزاداری کم رنگ ہو رہی ہے، ہم اس کے واجب ہونے کا حکم صادر کر دیں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ آزاداری سالار شہیدان ہے. جس طرح سید الشہداء نے اپنی زندگی میں حر کو اپنی جانب کھینچ لیا، یہ آزاداری وہی کام کرتی ہے جو حسین ابن علی نے عصر عاشور حر کے ساتھ کیا. آزاداری بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور راہ ہدایت کی طرف پہنچا دیتی ہے. لیکن جو چیزیں ہماری آزاداری کے رنگ کو خراب کرتی ہیں، آپ نے دیکھا نا کچھ چیزوں کا رنگ کاٹ دیتی ہیں، کچھ چیزوں کو بے اثر کر دیتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے بیٹھی ہوئی محترم بچیوں میں سے، بہنوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئرن کے ایک ٹیبلٹ کے ساتھ چائے کا ایک کپ لے لیا، آپ کے جسم میں آئرن ہضم نہیں ہوگی. سپلیمنٹس لینے کا سب سے اچھا آئیڈیل ٹائم مارننگ ٹائم ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو کوئی طبیب شبیب ہوں نہیں، گھریلو خاتون میں جو باتیں ڈاکٹر سے سنیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. یعنی آپ نے گولی کھائی ہے، آپ کے جسم کا حصہ بن گئی ہے، ہضم ہو گئی ہے، لیکن جو ڈیفیشنسی آف آئرن کو کمپنسیٹ کرنے کا عمل تھا وہ کم ہو جائے گا، میں بھی اصل لیس ہو جائے، آپ کو وہ گولی فائدہ ہی نہ پہنچائے. اگر آپ نے کوئی طاقت کی گولی چاہیے کپ کے ساتھ لے لی ہے، میں بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچائے. جس طرح سے گولی کا کام اثر کرنا ہے، چائے کا کام ڈسٹربنس کریٹ کرنا ہے، اسی طرح سے ہم نے اس آزاداری کے اندر کچھ ڈسٹربنس. اچھا، یہ آزاداری کے اندر ڈسٹربنس پتہ ہے کس نے کریٹ کیا آپ کے خیال میں، مردوں نے یا عورتوں نے؟ میں قربان ہو جاؤں، آپ نے خود ہی مان لیا. اقرار الحق کی فضیلت یہی ہے کہ انسان خود ہی سے اپنی گناہ کوتاہی کا اقرار کر لے. اور ہم تو دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں، رحمت سے چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کی تقصیر ہو گئی، اللہ بھی ہم نے غلط کر دیا، آپ تو معاف کر دینا، انی کنت من الظالمین. پہلی چیز جس نے ہماری آزاداری کو، خواتین کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، ابھی اجتماعی لیڈیز اور جینٹس دونوں کی بات نہیں کر رہی، خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جس چیز نے ہماری آزاداری کو ایک نقصان پہنچایا، اس کے اثرات کو کم کیا، آزاداری میں سے سادگی کا نکل جانا تھا. سادگی کیسے نکالی ہم نے؟ دیکھیں، میرے ڈیسائیڈرز آپ کے ساتھ چاہے کراس کوسچننگ اتنی نہ کرتے ہوں، میرا خیال ہے سوائے آغا روانی کے کسی نے بھی نہیں ایسی کی ہوگی. انہی نے اپنے لیکچر میں کراس کوسچننگ کی ہے، آپ لوگوں سے سوال کیے اور بڑے اچھے بڑے ٹاپ کے سوال آخر تک وہ وہاں لے آئے جہاں مجھے شروع میں یہ اندازہ تھا یہ برادر بزرگوار یہاں ضرور پہنچائیں گے. لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے سادگی ختم کر دی. سب سے پہلے جس چیز نے سادگی ختم کی وہ میرا آخری پوائنٹ ہے، تبرک. میں اور آپ فرض کریں ہم کسی ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں جہاں گھر میں 8 افراد ہیں، مثلا 3-4 بچے ہیں، دادا دادی ہیں، میاں بیوی ہیں. گھر جا کر خاتون خانہ اناؤنس کرتی ہے، میں نے سوچ لی ہے 10 سفر کو مجلس ہوگی، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر کسی کی زبان پر ایک جملہ ہوگا، نیاز میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نیاز کی منکر نہیں ہوں، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا میں امر بالمعروف کا منکر نہیں، میں نیاز کی منکر نہیں ہوں، لیکن نیاز کو ہوا بنا دینا، وسیلے اور ہدف کا فرق بھول جانا، وسیلے اور ہدف کا فرق بھول جانا نا. کشتی کے نیچے پانی رہے گا، کشتی کو نجات ملے گی، پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی. ہمیں مجلس سجدے سب بھول جاتی ہے، ہمیں کیا یاد رہتا ہے؟ تبرک، قربان ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں یاد رہتا ہے. اگر بڑا بکواس ہو نعوذ باللہ تو بھی یاد رہتا ہے. سموسوں میں سے بسان آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے منگوائے تھے، میں نے تو ایک نوالا لیا، نعوذ باللہ میں نے کسی کے سموسوں میں ایسے کمنٹس نہیں دی، میں تو صرف آپ سے بات شیئر کری، پتہ نہیں کہاں سے سموسے منگوائے تھے. یقین کرو آلو میں باقاعدہ کھٹاس تھی، میں نے تو اسی ٹکڑے میں ڈال دیے، کھائے نہیں گئے. پتہ نہیں لوگ امام حسین کی مجلس میں ایسی نیاز کیسے کر لیتے ہیں. نیاز میں کیا ہونا چاہیے؟ کبھی کبھی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، کارپیٹ کا ریسیپشن ہے، آپ اندر جاتی ہیں، کناریں لگی ہوئی ہیں، گملوں کے اوپر وہ کالی اور سفید پٹیاں لگی ہوئی ہیں، کولڈ ڈرنکس ہے، بوفے ہیں، سنگاپوری رائس ہے، سب کچھ ہے. سمجھ میں نہیں آئے امام حسین کی عزا ہے یا کیا ہے. ہم نے ایسی ہرڈلز کریٹ کرنا شروع کر دی. آپ کے خیال میں اگر میں فرض کریں صرف ایک حلوے کا تھال بڑا سا بنا لوں اور 8 محرم کی مجلس کے بعد ساری خواتین سے کہوں چمچ سے ہاتھ پہ لیں، کھائیں اور جائیں، کوئی آئے گا؟ اور یہ رسم کس نے ڈالی؟
ओके ठीक है, हमने मान लिया, वरना मिस्टर पार्क में हमारी इतनी बड़ी मरकजी मस्जिद होती रही है, हो रही है, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं होती रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ कोई न्याज का सिलसिला नहीं है, मर्द सीधा जाते हैं, मौलाना साहब को सुनते हैं, उठकर वापस आ जाते हैं। लेकिन हमने मजलिसों की असर पजीरी को इन चीज़ों के, बहुत सारे लोग मजलिस इस वजह से नहीं करवाते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझसे किसी मोमिना ने कहा, मैंने कहा आप वो टिकट पैक्स कर दें, 500 रुपए में 100 आ जाएंगे। तो कह रही है ज़हरा कौन आएगा? मैंने कहा जनाब सैयदा भी नहीं आएंगी, हकीकत है। हमने अच्छा जैसे जैसे हमारा स्टेटस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हर्डल्स बढ़ते जाते हैं। ऐसे कैसे घर में कर ले मजलिस, इतना सा घर है, माचिस की डब्बी से इतना हम पूरे आ जाते हैं, बड़ी बात है। नहीं, मजलिस होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, ढिमकानी जगह होनी चाहिए। ओ खुदाया, हमने न्याज। अच्छा फिर जिनकी सालाना मजलिस होती है उनकी तो आन बान भी देखने से ताल्लुक रखती है। शफून के वो लहराते हुए काले आंचल, कल मैं किसी के यहाँ मजलिस में देख रही थी, सफेद फूलों में सफेद कढ़ाई ब्लैक पर, कितना अच्छा लगता है ना। और मुझे तो मैं सफर पर निकल रही थी मुहर्रम के पहले शो से पहले, तो किसी कोई ऑनलाइन बुटीक का काम करते हैं, उनका मैसेज आया मुहर्रम कलेक्शन आ गई है, आप विजिट करेंगी। खड़े खड़े 47 फोटोज मुझे टेक्स्ट यानी व्हाट्सएप कर दी कि देखिए आप मुहर्रम का कलेक्शन कितना शानदार है, कहीं काले पर सफेद फूल है, कभी सफेद पर काले फूल है। मैंने कहा इंसान 2 जोड़े सिलवा ले, 2 नहीं 4 साल चल जाए अगर वो जॉर्जेट टाइप के कपड़े के होते हैं, इसलिए वो कपड़ा जान छोड़ता ही नहीं इंसान क्या आसानी से। लेकिन हमने न्याज के नाम पर एक हंगामा बर्पा किया। हम क्या पहन कर जाएंगे, एक हंगामा बर्पा किया। किसे बुलाएंगे किसे नहीं बुलाएंगे, ये खालिसतन जनाना टॉपिक है। अगर आपके सारी खालाएं फुफियां और चचा आएंगे ना तो मैं भी अपने सारे घर वालों को बुलाऊंगी। और अगर हमने मजलिस में समोसे या शीरमार बांट भी दिए हैं तो बाद में रह जाने वाले सारे खाना खाकर जाएंगे। हरफे हदीसी, सुभान अल्लाह, कुर्बान हो जाओ, खाना खाकर जाएंगे। क्यों खाना खाकर जाएंगे? ये ज्यादा सगादार हैं, इनके ज़ादारी सैयद शोहदा को ज्यादा मतलूब थी। लेकिन हमने ऐसे, और इसकी वजह से क्या होता है, देखिए और लोग 2 तरह के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माली इतनी हैसियत नहीं रखते, नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो जिस्मानी इतनी हैसियत नहीं रखते, नहीं हैंडल कर पाता, एक शख्स नहीं करेगा। हमारी इन अहमकाना किस्म की सोचों ने और अहमकाना किस्म के मिजाजों ने एक अज़ादार को अज़ादारी करने से रोक दिया। अब आप सोचिए, आजादारी से रोक दिया। बहरहाल ये चीज अगर हम सादगी से कर ले, अगर हम वही बात थोड़े से लोगों को बुलाकर कर ले, हम सोल्जर बाजार में रहने वाले, मेरे सामने बहुत सारे सोल्जर बाजार के थे, हम अपनी बिल्डिंग के लोगों को बुला लें, अपने अकरबा को बुला लें, हम छोटी सी मजलिस करेंगे। छोटी और बड़ी मजलिस का फर्क। दूसरी चीज आपने बात जाकिरों के मुंह से भी सुना होगा, लोग तो मुझे सालाना मजलिस से बढ़वाते हैं। मजलिस है, सालाना और गैर सालाना नहीं होती। वैसे अपने भी ऑनर फील करते हुए आपसे कहती, मुझसे एक बार किसी ने रिजवा इमाम बारगाह में कहा, मैं कोई छोटी जाकिरा नहीं, सालाना मजलिस पढ़ती हूँ। मैंने कहा सलाम अर्ज करते हैं हम आपकी खिदमत में। सालाना मजलिस, मुझे नहीं उस वक्त तक पता था कराची में शिफ्ट होने के बाद कि सालाना मजलिस पढ़ना एक बहुत बड़ा एजाज है। मैंने कहा आपने सैयद अब्दुल हादी शिराजी का वो जुमला नहीं सुना जो आगे वहीद खुरासानी दामद लाली ने नकल किया कि एक मरतबा आगे अब्दुल हादी शिराजी के हवाले से मारूफ था नजफ में कि किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि सैयद शोहदा अबुल फजल अब्बास से कहते हैं कि हमारे रोज़ा खानों के, हमारे मजलिस पढ़ने वालों के नाम लिखो। तो जब उन्होंने एक फहरिस्त तैयार की तो उसमें सैयद अब्दुल हादी शिराजी का नाम भी था। अच्छा, इनके बहनों ने ज़ाहिर या साले ने, मुझे रिश्ते के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इनकी किसी करीबी अजीज है ख्वाब देखा उलमाए ने जब से। अगले दिन सुबह उनके घर पहुंच के कहने के देखो मैं तो तुम्हें सालों से जानता हूँ, तुम सिर्फ अहले तदरीस हो, अहले मेंबर नहीं हो, तुम सिर्फ दर्ज है जो मैं जैसे नहीं पढ़ती। हमारे यहाँ के बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो सिर्फ अहले तदरीस है, अहले मेंबर नहीं है। लेकिन मैंने रात को ख्वाब में देखा कि सालार शहीदा तुम्हें रोजा खान का लक़ब दे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम ऐसे ही रिवायातें देख रहा था, मैंने देखा रोने और रुलाने पर इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है। मैंने सोचा मेरा नाम क्यों ना हो उन रुलाने वालों के की फहरिस्त में, उस सफ में। कहा उसके बाद से मैं शब जुमा अपनी बीवी और बच्चों को बिठाता था, मख्तर की किताब से एक पैराग्राफ पढ़ता था, वो भी रोते थे, मैं भी रोता था। कहा तुम्हारे ये घर वालों को रुलाना, यानी सालाना मजलिस सैयद शोहदा के लिए कोई मेंशन नहीं होती, ये हमारे बनाए हुए मयार है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ वही बात ना, बड़ी मजलिस छोटी मजलिस का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कौन डिलीट करेगा? जिन्होंने इसे क्रिएट किए, जिन्होंने इसे बनाया हम औरतों ने, वरना मर्दों के अंदर बड़ी छोटी मजलिस का शायद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
دوسری چیز، دوسری یا تیسری کہہ لیں، علم کی کمی. بہت معذرت کے ساتھ آج آپ کہیں گے کہ آئندہ القائم والے کم از کم زہرا یعصوبی کو نہیں بلائیں، لیکن حقیقت ہے خواتین میں یہ کمی بہت شدت سے محسوس کی جاتی ہے. بعض بچیاں، بعض بہنیں 20 25 30 کسی بڑے مولانا کی مجلسیں یاد کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک اردو کا بڑا پیارا شعر ہے نا، بیوٹی پارلر جب عورت جاتی ہے تو مثل حور ہونا چاہتی ہے، اسے اندازہ نہیں کشمش مثل انگور نہیں ہوتا. کشمش کشمش رہتی ہے، انگور انگور رہتا ہے. عزیزان من، اگر میں کسی کی مجلس یاد کر لوں گی، پڑھ لوں گی، آپ کے خیال میں وہ خوشبو جو پھول کے اندر ہے، پھول کی تصویر کے اندر نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کر لیں گے، لیکن کوئی اس میں کمال نہیں کریں گے. علم بتاتا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مولانا ہاشم رضا جعفری صاحب کو، ہم ذاکراؤں کے ساتھ مدرسہ ٹیچرز کے ساتھ ایک ورک شاپ سے خطاب کرتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، 8 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا یہ جملہ میرے دل پہ لکھا ہے. ہاشم جعفری صاحب نے کہا، کہنے لگے کہ میٹھا پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور کھارا پانی آباد زمین کو بھی بنجر کر دیتا ہے. ٹیچرز اگر اچھی ہیں تو انہیں بہت زیادہ ہاتھ پیر نہیں مارنے پڑتے، وہ آٹومیٹکلی بچوں کے دل میں رسوخ کر جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں علم کی کمی ہے. ہمارے ممبر سے، خواتین کے اعتبار سے، میں بھی مردوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بہت سارے مرد حضرات آئیں گے، وہ اپنی صنف کا دفاع کریں، اپنی صنف کو باتیں کریں، یہ ان کا درد سر ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایسی ذاکراؤں کی کمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد والا نیکسٹ پوائنٹ، عمل کی کمی. عمل کی کمی کی سب سے بڑی مثال دوں آپ کو، یہ ذاکرہ صاحبہ کہیں گی سادگی اختیار کریں اور اس کے بعد دوپٹے کی دونوں سائڈوں پر بالش بھر کی لیس لگی. کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ جو دامن پہن کر آئی ہے قمیض کا، اس کے آگے بھی کڑھائی ہوئی ہے، پیچھے بھی کڑھائی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کے. ہم ہر کس و ناقص کو ممبر دے دیتے ہیں. اس چیز میں بھی ہماری آزادی کے اندر لوگ کہتے ہیں، لوگ دیکھو بی بنو خود ابھی یہ کہہ رہی تھی اور خود اب کیا کر رہی ہے. عمل کی کمی نظر آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. عزیزان من، میں نے ابھی پچھلے دنوں میں سفر پر تھی، میں نے ٹیچرز ٹریننگ میں جملہ کا، میں نے کہا گھر سے آستینے پہن کر آئے تھے، راستے میں بھاؤ لے گیا. کہاں گئی آپ؟ میں دوسروں کو اگر کچھ کہہ رہی ہوں تو کچھ چیزوں کا تو مجھے بہرحال خیال رکھنا پڑے گا نا. اور میں نے ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. فرائیڈے والے دن میرے ساتھ پرسنلی ایسا ہوا، میں مسجد پڑھنے کے لیے نکل رہی تھی، ظہر کے بعد کی مسجد تھی، میں نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئی. میں نے وہ سی گرین سے ایک گھر میں پہنا ہوتا نا بازو کا دبلے میں ٹراؤزر سا، وہ پہن کے چلی گئی. ان کی بلڈنگ کے دہانے پر پہنچی، یاد ہے یہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے، پیر پہ نظر گئی، واپس آئی. کیوں واپس آئی؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا اگر میں اس طرح کے رنگ برنگے کپڑوں میں چلی گئی نا، 10 لوگ مجھے ٹوکیں گے، بی بی آپ نے یہ کیا پہنا ہوا ہے، آپ مجلس میں آئی ہیں، آپ کو اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیا ننگے پیر ذاکرائیں نہیں آتی جنہوں نے سرے سے موزے ہی نہیں پہنے، اور ہم بٹھاتے ہیں ایسی ذاکراؤں کو اور بڑے واہ واہ کر کے نیچے سے سنتے ہیں، اوپر سبحان اللہ کرتے ہیں، عجیب ڈوگرے تفسیر تعریف کے برساتے ہیں. علم کی بھی کمی ہے. روایت بیان کرنے کی شرائط سے آگاہی نہیں ہے. ایسی ایسی روایتیں میں نے خواتین کے منہ سے سنی جو عقل سلیم سے ٹکراتی ہیں. روایت بیان کرنے کی فقہاء نے، علماء نے کچھ شرائط رکھی. عزیزان من، ہر کس و ناقص آ کر ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو جب مجھے یہی نہیں پتا کہ روایت بیان کرتے ہوئے مجھے عقل سلیم کی سے ٹکرانے والی روایت نہیں بیان کرنی، اوبیسلی میں کیا ممبر کی خدمت کروں گی. میرا حال وہ آ گئے، شہید مرزا مطالعہ نے جو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی مرجے کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے لاش سید الشہداء پڑی ہے اور میں اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوں. اور آپ تفسیر کریں، تعبیر کریں میرے اس خواب کی. تو وہ فقیہ ربانی سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ کیا کہوں، تم کیا کرتے ہو، روزہ خان ہو، مسجد پڑھتے ہو؟ کہا مرثیہ پڑھتا. تو کہ ایسے مرثی مت پڑھو. ہمارے ہاں ایسے جملے ہوتے ہیں، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. اس کا آخری بند کیا ہے؟ کیسے لکھوں میں اس دم، ظالم نے کہا جس دم، ہے کون تیرا وارث؟ زینب نے کہا کوئی نہیں. شادی شدہ عورت کا وارث کون ہوتا؟ اس کا شوہر. عبداللہ ابن جعفر طیار زندہ تھے اور جناب زینب کی بھی 4 بیٹے تھے. ایک بیٹی نقل کیا ہے جو ہمارے مقاتل نے، جو تاریخوں میں ملتا ہے، آغا علی رضی منفرد نے صحیفہ کربلا میں بھی تذکرہ کیا ان کے حوالے سے. لیکن بہرحال علم کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے. اب آخری 2 چیزیں بیان کر کے نیکسٹ ٹاپک پر چلی جاؤں. خواتین کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھے بغیر بات ہو رہی ہے لیڈیز کے ممبر سے. جملہ دہراؤں،
مجھے احساس ہے آپ سیکنڈ ہاف میں پہنچ گئے. مجھے پتا ہوتا سیکنڈ ہاف میں آپ نے ایسے مجھے دیکھنا ہے تو میں فرسٹ ہاف ہی لے لیتی. عزیزہ نے من اپنے جاگنے کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. خواتین کی ذہنی صلاحیتیں میں نہیں کہہ رہی, عورتوں کی ذہنی صلاحیتیں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. میں ایک دفعہ کسی مدرسے کے نصاب کے حوالے سے میٹنگ میں بیٹھی تھی, کچھ علماء بیٹھے تھے بڑے کراچی کے نام پر, ہمارے کچھ ذاکریں کچھ عالمائیں بیٹھی تھی. تو میں نے ایک کتاب کا نام لیا کہ یہ پڑھا دیا قائد میں, حق الجقین عبداللہ شبر. تو وہ جو بڑے سب سے بڑے والے عالم تھے وہ کہہ رہے کہ خواتین کی ذہنی صلاحیت والی نہیں ہے. میں نے کہا اطلب العلم فریضہ, طلب العلم فریضہ مومن اور مومنہ دونوں کے لیے رکھا تھا, لیکن ہم خواتین کیا ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں. دیکھیں میں بھی خاتون ہوں, میرے سامنے بیٹھی ہوئی بھی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, قربان ہو جاؤں, یو آر آلویز ینگ, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال میں آپ سے ایک بات پوچھوں, ہم گھروں کے اندر اتنا ہمارا دماغ کھپا ہوتا ہے. صبح کی مجلس میں ہماری سوچ پتہ کیا ہوتی ہے, بچوں کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں. یہ جملہ آپ کو کوئی مرد نہیں کہے گا, میں کہوں گی اس لیے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. جیسے چوتھا نوحہ شروع ہوتا ہے میرے پیر میں بلیاں لگ جاتے ہیں, گھر جاؤں بھائی, وہ میرا بچہ کے دروازہ پہ جائے گا. اگر کسی کے چھوٹے بچے ہیں, اسپیشلی وہ جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں نا 6-7 سال کے, بڑے بچے تو چابی سے کھولا اندر آ گئے اور دھمال میں جا دی انہوں نے کچن میں, پتیلیوں کا ڈھکن الٹ دی, امی کیا پکا کر گئی ہیں, اور کبھی کبھی پسند کی بوٹیاں کھا گئے اور باقیوں کے لیے وہ وائٹ میٹ چھوڑ دیا, چکن کھا کے چلو آئیں گے تو خود ہی کھائیں گے روتے ہوئے. لیکن ہم صبح کی مجلس میں ہمارا آدھا ذہنی خلل یہاں پر ہوتا ہے. کام والی پتہ نہیں آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی. کبھی کبھی خواتین ساسوں کے بعد چھوڑ کر چلی جاتی ماسی کو اللہ کے آسرے پر, پتہ نہیں اگر خدا نخواستہ میں واپس گئی, ایسے مسائل میں خیال آ جائے ماسی نہ آئی تو کیا ہوگا. پورا مسائل پوچھیں گے, بظاہر مجھے اسی میں لگی ہوئی ہوں گی, اور جنرل خانے کب کیا ہوگا, گھر جاؤں گی کیسے کروں گی. میں نے پہلے ہی مجلس میں بھی کمر ٹوٹ گئی. دوپہر کی مجلسوں میں وہ صبح کی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی شٹرس آنکھوں کے ڈاؤن ہو رہے تو ایسے ہوتی ہے. وہ جو دوپہر کی کھانے والی مجلس ہوتی ہے نا, ان میں بھی ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ سارا سالن کھلا ہی نہ چھوڑ دیں. پتیلی ڈھکنے کی تو عادت ہی نا باپ پر پڑے ہیں سارے کے سارے, مجالے کے پتیلے وہ ڈھک دیں, خدا نہ خاصا بلی آ جائے. اب یہ ساری دوپہر میں ہی سوچ رہی کہ کیا کر رہے ہوں گے بچے, کتنا میس کر گیا ہوگا, کتنی تباہی مچا دی ہوگی. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں ہٹلر نے جرمنی کا اور امریکی فوجوں نے بغداد کا جو حال کیا نا, اگر تم لوگوں کچن میں گھسا دیے تو اس سے بھی بدتر کر دو. کچن ایسے پہچاننے کے قابل, لاش قابل شناخت اور باورچی خانہ بھی ناقابل شناخت ہو جاتا. شام کی مجلسوں میں ویسے وہ اکتائی بھی ہوتی ہیں, دوپہر کا کھانا کھا چکی ہوتی ہیں, اور اب ایسے بیدار چہرہ دیکھ رہی تھی ذاکرہ کو, اور ذاکرہ کہتی دفع ضرر محتمل, اور آگے بیٹھا ہوا مجمع واہ واہ کر رہا ہوتا ہے. میرے جیسا پیچھے بیٹھ کے سوچ رہے تھے پڑھ کیا رہی تھی. ہم خواتین کی ذہنی صلاحیتوں کو نہیں جانتے. مناظرے ہضم کر سکتی ہیں, میرا پہلا ایشو. مناظرہ میں نے پڑھ دیا, آپ نے واہ واہ کر دیا, سبحان اللہ. یحییٰ ابن اکثر نے کہا, نویں امام نے یہ جواب دیا, آپ حورنق والی شکل دیکھ رہی ہیں, اس زمانے میں کوئی مرد اپنی عورت سے زہار نہیں کرتا. آدھی باتیں سمجھ میں آتی, آدھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں کس نے کہا ایسی غیر مفید باتیں کریں, اور لوگ مانگتے ہیں ہم سے. میں ایک دفعہ کراچی پہنچی, کسی کا میں نے مجلس پڑھنی تھی, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا آپ ذوالفقار پہ مجلس پڑھیں. میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ تو کہہ رہی ذوالفقار جو مولا کی ذوالفقار تھی, سو واٹ, ذوالفقار سونے کی تھی, چاندی کی تھی, میٹل کی تھی, دھات کی تھی, تانبے کی تھی, پیتل کی تھی, یہ میرا کنسرن نہیں ہے. ان میں مفید میں مبتلا ہوں. نحن معاشر الانبیاء ان امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم. انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا تھا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرے. میں سامنے بیٹھی ہوئی خواتین کو میں بھی چاہوں تو بڑی کبرا صغرا سنا دوں آپ کو, دفعہ ضرر محتمل سنا دوں میں آپ کو, الشاذ کا نادر و نادر کا معدوم سنا دوں آپ کو, لیکن آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے آپ کا 1 گھنٹہ لیا, 1 گھنٹہ. اگر میرے سامنے 100 مومنات بیٹھی نا, 100 گھنٹے حق الناس میں نے لیا, میں نے آپ کو دیا کچھ بھی نہیں. امام حسین کے پاس 4 گھوڑے تھے, مرتجز, دلدل, عقاب, پتہ نہیں کون سا. بندہ پوچھے مقصد سید الشہداء گھوڑوں میں تھا, اور اس میں بھی ایسی نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے کیسی معلومات شیئر کی جا رہی ہے. یہ گھوڑا جو ہے وہ جنگ تبوک امیر المومنین نے اس پر بیٹھ کے لڑی تھی. یہ سوشل میڈیا پہ میرے پاس میسج آیا, میں نے کہا جنگ تبوک واحد جنگ ہے جو لڑے بغیر لشکر اسلام واپس آ گیا تھا, پہلی بات. دوسری بات, لشکر جنگ تبوک کے اندر امیر المومنین شامل ہی نہیں تھے. تیسری بات, اس کا سب سے بڑی دلیل کہ جنگ تبوک میں امیر المومنین موجود نہیں تھے, یہ وہ جنگ ہے جو روم کی سرحدوں پر مسلمانوں کا لشکر گیا ہے
اور واپس پلٹ کر آ گیا ہے. مدینے کے منافقین مطمئن تھے پیغمبر روم کی سرحد پر جا رہے ہیں, امیر المومنین روم کی سرحد پر جا رہے ہیں. مدینے میں کچھ اپاہج ہیں, کچھ بیمار ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بچے ہیں اور خواتین ہیں. جب پیغمبر نے امیر المومنین کو ڈراپ کر دیا, امیر المومنین کو انہوں نے آگے تانے دینا شروع کیے. امیر المومنین ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھے آئے, ابھی لشکر اسلام مدینے کے دروازوں پر تھا, سرحدوں پر تھا. امیر المومنین نے آ کر اللہ کے حبیب سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے مدینے میں چھوڑ کر جا رہے. تو اللہ کے حبیب نے کہا اللہ ترضى منی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اللہ نبی بعدی. اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جنگ تبوک جب مولا نے لڑی ہی نہیں تو گھوڑا کہاں سے آیا؟ گھوڑا کہاں سے آیا؟ آپ نے کہاں سے ڈالا گھوڑا؟ زلجنا پر کتاب لکھ دیں 300 صفحے کی, 10 مجلسیں پڑھ دیں. علم مفید. عورتوں کو اس وقت اخلاق کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو بازو کر کہتی ہوں ہم اگر جنگ صفین پہ بھی 1.5 گھنٹہ بولتے رہے تو یہ گھر جا کے اپنے میاں کے ساتھ جنگ صفین بلکہ جمل برپا کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ ہم اس طرح کے نان سیریس ایشوز کے اندر انوالو ہو جائیں. اور بہرحال آخری چیز جو مجھے بہت ضروری لگ رہا تھا شیئر کرنا, ہمارے یہاں ایک معیار مجلس کی قبولیت کا ہم خواتین کا ہے, رش بڑا تھا. عوامی زبان استعمال کرو, جھکاس رش تھا, سیڑھیوں تک لوگ بیٹھے تھے, مجلس قبول ہے, مجلس قبول ہے. قربان ہو جاؤ ان کے پاس قبولیت کی اسٹریٹجی انہوں نے لگا دی ہے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا, بڑی مجلس چھوٹی مجلس ایسی ہوتی ہے نا, وہ بیچاری نے 15 عورتیں بلائیں, غریب عورت تھی, چھوٹا سی ریاض کر لی, چھوٹا سا گھر تھا. ہر کسی کے پاس آپ کے خیال میں محل ہے یہاں 2-2 ہزار گز کے اس شہر کراچی میں. بہت سارے لوگ کراچی میں ایسی گلیوں میں رہتے ہیں جہاں رکشہ بھی آخر تک نہیں جاتا. لیکن ہم نے مجلس کی قبولیت کا انحصار, اچھا پھر ہم نے اسپریڈ بھی کرتے ہیں, ہر کسی کو بولتے ہیں ان کے وہاں تو بڑا رش تھا, بڑی مقبول مجلس گئی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا قبول کرے, کیا رش تھا, کیا یہ تھا. ان میں سے کوئی بھی چیز معیار نہیں. ہاں میں نے ہر موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ واقعات ڈالے ہوئے تھے, لیکن الحمدللہ اب مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس اتنا وقت ہو کہ میں واقعات کی طرف اشارہ کروں. اب آ جائیں ہمارا دوسرا موضوع, عزاداری علماء کی سیرت اور روش میں. میں نے یہاں پر 3-4 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. اب میں پوائنٹس کی تعداد اندر نہیں بتا رہی کیونکہ مجھے پتا ہے میں پوری کر نہیں پاؤں گی. یہ دونوں آپ جانے کے بعد کہ کہتی تھی 7 اور پڑھے 4, لیکن مجھے 2 چیزوں کا احساس ہے. میری ایک تو دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کب سے بیٹھی ہیں, میں آپ کی ہمت اور حوصلے پر قربان ہو جاؤں. میں سنڈے کو کبھی کبھی القائم آتی ہوں, میں کہتی ہوں جو سنڈے والے دن دوپہر میں گھر سے نکلتے ہیں نا, ان کی ہمت کو عظمت کو بڑا سلام ہے. اس لیے کہ گھر سے 2 طرح کی کیٹیگریز خدمت کے لیے نکلتی ہیں. ایک مرد نکلتا ہے شور شرابہ مچاتے ہوئے, بیگم میرے آنے تک میں پہنچ گئی, چولی سے گھر پہنچ گیا, چائے رکھ دو, چلے ٹھیک ہے. اور بیگ میں بیچاری وہ ہوتی ہیں اگر مجلس پڑھ کر بھی آئیں چائے رکھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے, تو جن کے یہاں بچے ہوتے ہیں نا, بوائے اسپیشلی, ماما چائے بنا رہی ہے, 1 کپ میرے لیے بنا دینا. کتنی اچھی امی ہے, میں انتظار کر رہا تھا اما جی سے واپس آ جائے, پھر چائے پی کر شام والے کام پر جاؤں. تو ایسا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا اجر بھی زیادہ ہے. میرے ذہن میں بڑے سالوں سے ایک کھٹکا تھا, جب ہم تفسیر پڑھتے تھے, وہ زمانے کی بات ہے, میرے ذہن میں کھٹکا ہوتا تھا, اللہ نے ہور میں اتنی ٹیکشن رکھ دی. دیکھیں ڈر سے ہٹ کر ایک بات چھوٹی سی 2 منٹ کٹے جو آپ کو تھوڑا سا تھکن سے نکال دے گا. خیر آپ تھکی ہوئی یا نہیں ہوئی, میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے ہی جاؤں گی. میکسیمم 5 منٹ پہلے اپنا ٹائم تو میں پورا کروں گی, پھر ہی جاؤں گی. لیکن ایک چھوٹی سی بات مجھے بڑا ہی کھٹکا تھا, اللہ میرے منہ میں اتنی کشش رکھ دی, وہاں جا کر شوہروں نے بیویوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے. ایک 4 سال کے بچے کے سامنے آپ نوکیا کا 110 رکھ دیں اور پھر آئی فون 5 رکھ دیں, وہ 4 سال کا بچہ کس سے اٹھائے گا؟ آئی فون کو. کامن سینس کی بات ہے. اب شوہروں کے سامنے وہ اربن اچرابن بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے بیٹھی ہیں, اور وہ سوچیں کہ دنیا میں بھی اس کی چک چک تھی, یہاں پر بھی اس کی چک چک ہے. میرے پاس ایک سروے آیا کہ مرد صرف 6 منٹ باتیں سنتے ہیں بیویوں کی, اس کے بعد وہ پھر سنتے نہیں ہے. وہ ان کا دھیان کہیں اور کا انتظار کر رہے تھے کہ کاش سسر نے شادی کے وقت بتا دیا تھا, بیٹا یہ ایک بٹن ہے, اس کو دباؤ گے تو پوز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. خواتین میں بھڑکنے والی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ان کو کوئی بھی بات یاد کرا دو, لیکن ایسا کوئی پوز کا بٹن نہیں ہوتا, تھوڑی دیر چپ کر جائیں. پھر بیچاری شکوے بھی کرتی ہیں, وظیفے بھی پوچھتی ہیں ذاکراؤں سے, کوئی وظیفہ ہوتا ہے. میرے شوہر جو ہے نا ان کی فیس بک پہ بڑی فرینڈز ہیں. میں نے کہا سر وہ آپ کی طرح جیسے ہی گھر آتا ہے پل لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں, یہ آپ کے نام نے اسی چلائے تھے, دیکھیں ذرا 16,000 کا بل آئے ہوئے, ان کے ابا کے اے سی میں لگے ہوئے, اتنا بل کون دے گا, ایسی باتیں کرتی ہے. لیکن حور کے اندر خدا نے اتنی کشش رکھی, تو پھر یہ بیچاری عورتیں کہاں جائیں گی؟
وہاں پر کھڑی ہو کے میں لانے محشر میں ڈھونڈ رہی ہوں سراسیمہ ہوں گی. تو مجھے جواب ملا ایک تفسیر کے درس میں بڑا ہی پیارا, کہا نہیں حور کے مقابلے میں مومنہ کے اندر خدا زیادہ کشش پیدا کر دے گا. اور جب کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ کیوں, کہا اس نے دنیا میں بہت سارے دکھ سہے ہیں, رنج سہے ہیں, بچے پیدا کرنے کی تکلیف سہی ہے, گھروں کو سنبھالا, حور نے کوئی زحمت نہیں کی. ہم وہاں پر بھی ونر رہیں گے اگر جنت میں پہنچ گئے. شرط جنت میں پہنچنا ہے, شرط حور کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. لیکن بہرحال اب آ جائے پہلی چیز جو علماء کی سیرت کے اندر آپ کو 2 پوائنٹس ملے گی. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سیاہ پوش ہونا. میرے پاس ایک کتاب ہے موجودہ عشق آغا حمزہ کریم خانی کی, دوسری کتاب ہے کیمیاء عشق, پھر یہ بھی آغا حمزہ کریم خانی کی, اور ایک میں گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں آداب عزاداری سالار شہیدان. اس کے اندر بھی اتنے سارے واقعات کو جمع کیا ہوا ہے کہ آغا قاضی, آغا علامہ طباطبائی کا نام آپ نے سنا ہوگا المیزان کے حوالے سے. اچھا ان کے استاد ہیں آغا علی قاضی, خبر ان کی قبرستان ہے شیخان میں, قم میں, پیچھے بازار کے سامنے ان کی قبر مطہر ہے. بالکل زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی قبر ہے, کوئی کتبہ شتبہ بھی نہیں لگا ہوا. لوگ نارملی قبرستان شیخان میں جاتے ہیں زکریا بن آدم کی قبر کے لیے یا آغا قومی کی قبر کے لیے, مرزا کی قبر کے لیے مرحوم. تو اس وجہ سے ان کی بہت سارے لوگ جو شعور یا معرفت نہیں رکھتے وہ اتنی بیٹھتے بھی نہیں ہیں, فاتحہ وغیرہ بھی نہیں پڑھتے. یہ وہ بزرگان تھے جو لوگ محرم کی پہلی سے جب سیاہ پوش ہوتے تھے تو آفٹر اینڈ آف سفر آغا خوئی کی یاد نامے میں انہوں نے ایک جملہ نقل کیا کہ مرحوم خوئی محرم سے پہلے اپنا سر ترشوا لیتے تھے تاکہ انہیں محرم سفر میں اصلاح کے لیے ڈریسنگ کی, ہیئر ڈریسر کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. ازادار ہیں, ازادار لگے, سیاہ پوش رہے. اور تاریخ تشیع میں, تاریخ صدر اسلام میں سب سے پہلے جو شخص سیاہ پوش ہوا ہے وہ روایت کہتی ہے ازبق بن نباتہ کی کہ جب شہادت امیر المومنین کے بعد امام حسن پہلا خطبہ دینے کے لیے آئے. اسے البتہ آقا ہاشم رسول محلاتی نے بھی نقل کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے کے لیے مسجد کوفہ میں آئے حسنین کریمین تو پھر ہم نے دیکھا کہ حسنین علیہ السلام سیاہ پوش ہیں. یعنی وہ سیاہ پوشی کی رسم شاید ہمارے تشیعوں میں وہیں سے چلی ہے. امیر المومنین کی شہادت پر دونوں بھائی سیاہ پوش تھے. اس کے بعد پھر ایک سیاہ پوش ہونے کا سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چاند رات میں وہ جو سرخ پرچم ہے آئمہ اطہار کے حرم کے سید الشہداء کا, حرم مطہر کا, ابو الفضل عباس کے حرم مطہر کا, وہ ریڈ پرچم اتار دیا جاتا ہے اور سیاہ پرچم لگا دیے جاتے ہیں کہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ٹھیک ہے ہم سیاہ پوش ہیں. سیاہ پوش رہتے تھے اور اس سیاہ پوشی کے لباس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آغا مرعشی نجفی, شہاب الدین مرعشی نجفی آل اللہ مقامہ کی وصیت تھی کہ جب مجھے دفناؤ, آغا محمود مرعشی سے اپنے صاحبزادے سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے کفن وفن پہنا کے فارغ کر دو, دفنانے لگو, تو وہ لباس جس میں میں عزاداری سالار شہیدان میں شرکت کرتا تھا اسے میرے کفن کے اوپر طے کر کے رکھ دینا. اگر آج کی مومنہ یہ وصیت کرنا چاہے تو 12, 15, 16 سوٹ کیسے کفن کے اوپر رکھے جائیں گے. اوبیسلی یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس ایک سیاہ جبہ, ایک سیاہ شلوار قمیض ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ اپنا محرم سفر کا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. لیکن محرم کی سیاہ پوشی ایک سنت تھی, ایک روش تھی. حتیٰ شب عاشور یا عاشور کے دن سر پر امامہ نہ رکھنا, یہ ایک دوسری علامت ہوتی تھی کہ ہم سوگوار ہیں. آستینوں کو پلٹ دینا, گریبان کا ایک آدھ بٹن کھول دینا جیسے وہ آگے سے کھول دیتے ہیں کہ ہم سیاہ پوش ہیں, ہم ازادار ہیں. ہم ازادار ہیں, ازادار لگے بھی. حتیٰ یہاں پر آقا بروجردی, مرحوم حائری اور بزرگان کے نام آیت اللہ مرندی وغیرہ جیسوں کے نام لے کر نقل کیا ہے کہ وہ جو گل آپ نے, اگر خداوند عالم میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, آپ سب آمین کہے گا, خدا آپ کو ایک عاشور ضرور کربلا میں کرائے. دنیا میں کہیں عاشور کربلا جیسا نہیں, دنیا میں واقعی کہیں عاشور کربلا جیسا نہیں. شب عاشور عراقی عورتیں خیمہ گاہ میں مٹی لے کر بیٹھتی تھالوں کے اندر. جب ہم خیمہ گاہ میں پرسہ دینے کے لیے شب عاشور کی, جیسے میں شاید 4 سال پہلے گئی ہوئی تھی, تو پاکستانی جو گروپ سے بڑے والے 4 انہوں نے مرچ کر لی, ایک ہی مجلس کر دی, تو وہ خاک اڑاتی ہیں. خاک اڑانا شب عاشور خیمہ گاہ میں خود ایک ماحول بن جاتا ہے, پھر انسان مجلس کا محتاج نہیں رہتا. سر پر گل لگانا, گل کہتے ہیں کیچڑ, اس مٹی کے اندر پانی ڈال کر وہ امامے کے اوپر, اپنے سروں پر, اپنے لباس پر, کہ ہم بالکل اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا, سیاہ پوشی کرنا اور اس چیز کو اہمیت دینا کہ وہ سیاہ لباس بقول آگئے طباطبائی کے. البتہ یہ جملہ میں نے ایک مقام پر مرحوم بہجت کے حوالے سے بھی آل اللہ مقاموں کے حوالے سے پڑھا
کہ وہ کہا کرتے تھے جو سیاہ علم لگے ہوئے تھے، یہ سامنے آپ کے سامنے یہ کالی جھنڈیاں لگی ہوئی. آج صبح میں غسل خانے میں کمیونٹی سینٹر جو کھوجا جماعت کے وہاں گئی تھی تو وہاں بڑے بڑے علم لگے. کہا یہ علم، یہ سیاہ کتیبے، یہ جو ہم فریمز لگاتے ہیں اور جس کو یا آباد دلہ لکھا ہوتا ہے، یہ خود شفاعت کریں گے ہماری محشر کے میدان میں، اور یہ خود ہماری بخشش کے لیے کافی ہوں گے. دوسری چیز، عزاداری سالار شہیدان میں خدمت کو شرف سمجھنا. آیت اللہ کشمیری کے حوالے سے ایک جملہ، آغا احمد تہرانی کے حوالے سے ایک جملہ انہوں نے آغا حمزہ کریم خانی نے نقل کیا ہے. کوشش کریں اپنے پیروں کو حسین کی کشتی سے باہر نہ نکالیں. دائماً سید الشہداء کے کاموں میں سے کسی ایک کام میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، مصروف رکھیں. مثال کے طور پر کھانا پکانا، نظر نیاز جو ہم پکاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ وقت نہیں رکھتی. سید الشہداء کی آبزرویشن اتنی اچھی ہے اس نظر نیاز پر، جو مجھے آخر میں ایک واقعہ بیان کرنا تھا لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں آخر تک نہ پہنچ پاؤں. ابھی آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کر دوں. یہ میں نے اپنے استاد بزرگوار سے سنا تھا ایک مجلس میں، اور ایک اس طرح کے ایک دفعہ مجلس میں انہوں نے پڑھا تھا خراسان میں، ایک دفعہ انہوں نے ہماری ایک ورک شاپ میں بیان کیا تھا. کہا کہ ایک مومن بندہ خدا تھا، جب محرم کے پہلے 10 دن آتے تھے تہران میں، اس کے 10 دن عزاداری ہوتی تھی، 10 دن کھانا ہوتا تھا، اور یہ بڑا سینسٹیو تھا کہ ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں اچھی میں اور لگژری میں فرق ہوتا ہے. آپ یہ نہ بعد میں کہیں ابھی تو صبح پہلے کہتی سادہ نیاز رکھیں اور آپ کہہ رہی ہیں ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. میں نے یہ جملہ دل پر لکھ لیں، عزاداری کے کھانے میں اور شادی کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے، ہوتا ہے. اگر میں ابھی مر جاؤں، میرے گھر والے رات کو جنازے کے بعد وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ ہر زبان کے اندر اس کے لیے کچھ خاص اسپیسیفک نام ہوتے ہیں. گجراتی اسپیکنگ سے کڑوی روٹی کہتے ہیں، ہاتھی کی کھچڑی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسے پنجابی میں نام دیا جاتا ہے، آپ کے یہاں یقیناً کوئی نہ کوئی سو کے کھانے کا نام ہوتا ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ کڑوا کھانا. ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا ایک پنجابی میں لفظ ہوتا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ کہ جو وہ کڑوا کھانا ہے، اگر میں مر جاؤں، میرے بچے ایک چھوٹی موٹی تشییع جنازہ کے بعد اقربا کو بٹھا کر کھلائے، آپ کے خیال میں کیا کھلائیں گے؟ سنگاپوری رائس؟ چکن ٹکے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امی کو بڑا پسند ہو. کباب پراٹھا، چائنیز، سوپ سرو کیا جائے مرحومہ کے سالے ثواب کے لیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر میرا خیال ہے کہ شاید کوئی میرے بچوں کو آفر بھی کرے تو وہ برا منا جائے، میرے فیملی ممبرس کو آفر بھی کرے. کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے. اس وقت کھانا کھانے کو دل نہیں ہے. کھا کیوں رہے ہیں؟ مجبور ہے زندگی کا رشتہ باقی رکھنے کے لیے. ہم اپنے مرحومین کے لیے تو کڑوی روٹی اور کڑوا کھانا ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں جوان نیت ہوتی ہے تو چنوں والے چاول ہوتے ہیں. ہم سید الشہداء کے لیے اتنے بھی ارزش قائل نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم اس چیز کا خیال رکھ لیتے. اب اس مومن کے یہاں 10 دن فرش عذاب، 10 دن کھانا کرتا ہے، لیکن یہ کھانے میں کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں. آنے والا حسین کا مہمان، چاول ایسے، روٹی ایسی، پتہ نہیں یہ ایسا. حتیٰ اس مومن کا بڑا عجیب سا ٹرینڈ تھا. آخر میں سارے جو تھکے ہوئے ماتم ہوتے تھے نا، جو وہ دستے ماتم کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے حکے گرم ہوتے تھے. سال ہر سال گزر گئے. اس کے بچوں نے، اس زمانے میں ایران عراق کے راستے 30 سال آلموسٹ بند رہے ہیں بارڈرز. ایک موقع ایسا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے، اب وہ مجھے نہیں پتا قاچاقچی سے جا رہے تھے، پتہ نہیں اسمگلنگ کے راستے سے جا رہے تھے، کسی راستے سے جا رہے تھے. بچوں نے آ کر کہا ابا کربلا جائیں گے، آج شکر. اب جو اتنی چاہت سے آزاداری کرتا اس کو سید الشہداء سے کیسا عشق ہوگا؟ جاؤں گا، کیسے چلا جاؤں؟ مجلسیں ہوتی ہیں میرے یہاں 10 دن. بچوں نے بڑا اطمینان دلایا، سمری بنا رہی ہوں واقعی کی. بچوں نے بڑا اطمینان دلایا، ابا ہر چیز آپ کے طریقے سے کریں گے، بات ثابت کر دیں گے وہاں پہ کے بچے ہیں، آپ چلے جائیں، چلے جائیں، چلے جائیں. سوچ لیں اگر آپ مر گئے اور کربلا کا راستہ نہیں کھلا تو آپ کو ساری زندگی دکھ رہے گا. آپ ایک عاشور پہ کربلا جا سکتے ہیں. ابا نے ہتھیار ڈال دیے بار بار کی تلقینوں کے ساتھ کہ دیکھو یہ کم نہ ہو، وہ کم نہ ہو. ابا چلے گئے، بچے مجلس کرتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. وہاں پر شب عاشور کی مجلس کے بعد یہ بندہ خدا عاشور کا دن گزارنے کے بعد تھک ہار کر لیٹا. خواب میں دیکھتا ہے، جو جس طرح سے نقل کیا ہمارے استاد بزرگوار نے، خواب میں دیکھتا ہے کہ سید الشہداء داخل ہوئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ مومن رکا ہوا ہے. اور امام حسین سے حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ لکھو اس مومن کی مجلس کا احوال. حضرت عباس کے ہاتھ میں جیسے بہت سارے واقعات میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت عباس لکھ رہے ہیں. لکھنے کا مقصد مجھے اور آپ کو پیغام دینا ہے، ورنہ کوئی چیزوں سے ماورا ہے. لکھنا شروع کیا. امام حسین کہتے ہیں برنج چاول درجہ یہ اے گریڈ کے چاول اچھے والے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کرنل کا باسمتی چاول. یہ کہا 2 چیزیں اس میں ناقص ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک وہ کوئلے جو حکموں کے لیے استعمال ہوئے تھے، اور ایک وہ ماچس کی ہر روز کی تیلی جس سے چولہا جلایا جاتا ہے.
बात खत्म हो गई, उठ गया, अब इससे बड़ा इस्तिराब है, वापस तेहरान आया, बच्चों से पूछा कैसी रही मजलिस, बच्चों ने कहा आप अपने सारे दोस्तों से, चचाओं से, मामों से, बड़ों से गवाही ले लें, हमने आप ही के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा, कोई कोताही नहीं थी। बाप कहता है मुझे मुखबिर सादिक ने कुछ और खबर दी है, मुझे सच खबर देने वाले ने कुछ और कहा है। बेटों ने कहा क्या कहा है? आपको किसने वहां इराक में बैठ के खबर दे दिया? व्हाट्सएप का जमाना तो नहीं है ना कि तस्वीरें खींच के भेज रहे। कहा किसने खबर दी है? कहा मुझे इमाम ने कहा 2 चीजों में प्रॉब्लम था। कहा पहली चीज, कहा वो हुक्के के कोयले। कहा कि असल में हमें तो पहली मुहर्रम को याद आया कि हुक्के भी चाहिए। बच्चे महाराज जाहिर बात है, जो काम बड़े कर रहे होते हैं, हमें भी एंड टाइम पे याद आता है, हलवे के ऊपर नारियल काट कर डालती है अम्मी। तो कहा हमने मार्केट में पहुंचे, वो जो अच्छे वाले थे वो तो उठ गए थे, हमने कहा जो मार्केट में हुक्के के कोयले तो हैं, क्या फर्क पड़ता है, उठा लिया। कहा हुसैन का ऑब्जर्वेशन उन पर भी थी। हर वो दिरहम आ गए मिर्जा जवाद तबरेजी अल्लाह मकामों का की नकल की भी रिवायत, हर वो दिरहम जो तुम हुसैन की राह में खर्च करते हो, खुदा उस दिरहम के बदले में, दिरहम यानी चांदी का सिक्का, खुदा उस दिरहम के बदले में तुम्हें जन्नत में एक महल इनायत करेगा। अगर इंसान समझ जाए, अंदाजा कर ले कि किस काम को अंजाम दे रहा है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी। और कहा ये माचिस की तीली की क्या कहानी थी। उन्होंने एक शेफ बुलाया जो कुक आता था ना 10 दिन की न्याज पकाने, और ये इनके आप पिछले कई साल से यही खाना पका रहा था। उसे बुलाया, कहा कैसा रहा? कहा भाई किबला आप ही की तरह हर चीज बेहतरीन थी, गोश्त बेहतरीन, चने की दाल बेहतरीन, फलानी चीज बेहतरीन, ढिमकानी चीज। कहा माचिस रखी थी मेरे बच्चों ने। अब ये बंदे खुदा कुक से सवाल करो, शेफ से सवाल करो, माचिस रखी थी मेरे बच्चों ने? कहा नहीं बच्चे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिगरेट पीने वाला, मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली, चूल्हा जला दिया। कहा तुम कैसी माचिस इस्तेमाल करते हो? गरीब आदमी जारी बात है जो जहाँ के लोगों के घरों में नजर न्याज पकाता है, मिलियनर तो नहीं है ना, फैक्ट्रियां तो नहीं चल रही, उसने माचिस दिखाई। कहा मैं ऐसी माचिसों से चूल्हे जलाया नहीं करता था। सैयदुल शुहदा की ऑब्जर्वेशन मेरे और आपके कलाम पर है, सैयदुल शुहदा की ऑब्जर्वेशन उस खुलूस पर है। मुमकिन है मैं एक इतनी सी पतीली के अंदर कुछ बनाऊं और उसे ही तकसीम कर दूं, और सैयदुल शुहदा की उस पर इनायत हो। बहरहाल फरमाते हैं खाना पकाना मजलिस अज़ा के लिए जो हम नजर न्याज पकाते हैं, चाय देना, सीने ज़दन, मातम करना। अब तो हमारे मुझे लगता है मातम का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसे ही मजलिस में 200 औरत बैठी, 250 औरत बैठी है, मातम के उतने सिर्फ 40 रह जाती है, बाकी सारी की सारी तितर बितर हो जाती हैं। ऐसे कौन से वहां पर पीछे हमारे हवाई जहाज चल रहे हैं कि हम घर नहीं पहुंचेंगे तो खुदा न खासा हवाई जहाज नहीं चलेंगे। कहा हत्ता कश जुफ्त करदन। आप देखिए जहां आजादारी होती है वहां बहुत सारे जूते बाहर बिखरे हुए थे ना। अगर अली काजी के जुमला मजलिस के शुरू में बैठ जाते थे, अजादारों के जूते सीधे करते रहते थे। और एक वाकया भी है सैयद शुहदा से वाबस्ता, वाकयात का वक्त बिल्कुल नहीं रहा कि जिसके पास सैयद शुहदा आए थे आलम ख्वाब में और कहा कि तुम वापस जाओगे ना जब ईरान, तो उस बूढ़े को मेरा सलाम कहना। कहा मौला किस बूढ़े को? हमारी मस्जिद के किस बूढ़े को? कहा वही जो मेरे अजादारों के जूते सीधे करके करते। अगर अजादार जान ले वो क्या है बारगाह सैयद शुहदा में। कहा ताकि इन कामों की वजह से आपकी दस्तगीरी की जाए, आपकी मदद की जाए, वरना बरज़ख में हिसाब किताब इससे बहुत ज्यादा है, बरज़ख में हिसाब किताब इससे बहुत ज्यादा है। अजादारी सालारे, दूसरी चीज अजादारी सालारे शहीदा को एक नॉर्मल मजलिस मत समझे। देखिए कभी कभी हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ी देर पहले हंस रहे होते हैं, फिर रो रहे होते हैं, फिर हंस रहे होते हैं, अजीब गरीब होता है। आयतुल्लाह यसर भी नकल करते हैं कि जिस जमाने में आ गए मोहम्मद रजा गुल पैगानी अल्लाह मकामहू बीमार थे। कहा मैं गया विजिट करने, हॉस्पिटल में एडमिट थे। कहा मैं पहुंचा तो मुझसे उन्होंने फरमाइश की कि हदीसे के साथ पढ़ो और थोड़े से मसाइब पढ़ो। अब ईरान में आपने देखा वो उलमा ऐसे ही अपने पूरे ऑफिशियल ड्रेस में फिरते रहते हैं। यहाँ बेचारे कराची में मौलाना गाड़ी से निकलने से पहले पहनते और डर रहे होते हैं कि कहीं से गोली सनसनाती भी ना आ जाए बेचारों को आर पार करने के लिए। उलमा ऐसे ऑफिशियल ड्रेसिंग होते हैं, अमामे में अबाकबा में। एक्चुअली यसर भी अबाकबा में है, लेकिन आगे गुलपायगानी अबाकबा में नहीं है। वो बिस्तर पे लेटा हुआ हॉस्पिटल आया, ऑब्वियसली हॉस्पिटल की ड्रेसिंग होगी। आगा ने शुरू की, आयतुल्लाह यसर भी कहते, मैंने कहा औज़ु बिल्लाह। कहा गुलपायगानी कहते सब्र करो। कहा क्यों? कहा मैं इस हाल हुलिये में लेट कर सुनूंगा। ठीक है मैं मजबूर हूँ लेटने पर। फर्स्ट कनेक्शन को ड्रिप लगी हुई है, कनोला लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, वो लेटने पर मजबूर है। कहा मेरा लिबास लाया जाए, सर पे अमामा रखूंगा। अब भी तुम मसाइब पढ़ोगे, फातिमा ज़हरा आ जाएंगी, मैं उनके सामने इस तरह से। अगर इंसान इन चीजों को समझ ले, फिर फरमाया आगा वही दे तो हज कर डाली, आगा वही दे खुरासानी ने दामा से लौला ली। उनका बयानिया पिछले कुछ साल से मुसलसल मुंतशिर हो रहा है। उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये क्लिप मौजूद है
جو جملے انہوں نے کہے اور بہت ہی پیارے جملے کہے، ہر وہ چیز جو عزاداری سالار شہیدان کو سست کرے، ایسے ہی گویا کمر خاتم الانبیاء کو توڑ رہی ہے. کچھ ایک ترین خدشے، کوئی چیز نہیں کہا. کسی نے کہا رو، آواز کے ساتھ مت رو، رو بس رونا آ رہا ہے رو. لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم صرف روئیں. امام صادق ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ صرف روئیں. ہم سخط التی کانت لنا، سرخا رونے کی کیٹیگریز ہے. ایک اس میں گھٹ گھٹ کے روتے ہیں عورتیں، بالخصوص کسی بات پہ دل دکھ گیا، رو رہی ہیں روئی ہوئی شکل بنا کے ادھر سے ادھر پھر رہی ہیں گھر میں. نہیں، یہ والا رونا نہیں چاہیے. فرش پر فریاد کے ساتھ رو، زانوں پہ مارو، سینے پہ مارو، چہرے پہ مارو. امام صادق فرماتے ارحم سرخت التی کانت لنا، خدایا ان آوازوں پر رحم کر جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہیں. آقا وحید کہتے ہیں اس طرح سے رو جس طرح سے رئیس مذہب تشیع تم سے چاہتا ہے. کس طرح سے چاہتے ہیں؟ مسمع کی روایت، مسمع کہتے ہیں میں محرم کی پہلی بھی امام صادق کی خدمت میں پہنچا. امام صادق نے کہا مسمع کل رات کہاں تھے؟ مسمع کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا ہمارا گروپ ہے، فرینڈز کا سرکل ہے، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں سے چاند محرم کا دیکھ لیا. اس نے ہم سب کو خبر دی. ہم مسجد کی نماز پڑھ چکے تھے، اوبیسلی چاند دیکھنے کا مطلب مغرب ہو چکی ہے. کہا ہم سارے کے سارے دوست، اس کے پاس ایک چوپال ہے، چھپڑ سائبان ٹائپ کی جگہ جہاں پر گیٹ ٹوگیدرز کیے جا سکتے ہیں. کہا اسے اناؤنس کیا، میں نے وہاں پر مجلس رکھی. ہم سب کے سب دوست وہاں پہنچ گئے. وہاں پر گریہ ازاری کرتے رہے، آپ کے جد کا پرسہ دیتے رہے. امام صادق نے کہا مسمع جب تم مجلس سے نکلے تم کسی چیز سے ٹکرائے؟ مسمع کہتے ہیں ہاں ابن رسول اللہ، لیکن روشنی کافی نہیں تھی. چوپال کے اندر کچھ 1400 سال پرانا، ظاہر بات ہے سرچ لائٹیں تو نہیں لگی نا. ہمارے یہاں گراؤنڈ کی مجلسوں میں سرچ لائٹیں رات کی مجلسوں میں لگی ہوتی. کہا مولا اندر روشنی تھی لیکن باہر کوئی شمع کا انتظام نہیں تھا. میں کسی چیز سے ٹکرایا لیکن مولا میں نے عذر خواہی کی. میں جس سے ٹکرایا کسی انسانی وجود سے میں نے عذر خواہی کی. امام صادق کہتے ہیں جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا نہیں مولا لیکن میں جھکا. میں نے کہا بہت معذرت، جیسے ہم ایک فارمل جملہ بولتے ہیں بہت معذرت، پیر لگ گیا، ہاتھ لگ گیا، گھٹنا لگ گیا. امام صادق کہتے ہیں مسمع وہ میں تھا. مسمع نے کہا جھوٹ تو فدا، مولا خدا مجھے آپ پر فدا کر دے. آپ آ ہی گئے تھے ہم گناہگاروں کے پاس، تو خدا کی قسم آپ وارث پرسہ تھے، آپ اندر آتے، ہم اہل مدینہ آپ کو پرسہ دیتے. اب وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ امام صادق کا جملہ دیکھیے، کہتے ہیں مسمع میں داخل ہو رہا تھا، میں نے دیکھا صدر محفل میں آلریڈی میرے جد بیٹھے ہیں، میری جدہ بیٹھی ہیں. میں ان کے احترام میں نہیں آگے بڑھا. اگر انسان سوچ لے کہ وہ کس فرش عزا پر بیٹھے، ہماری تو باڈی لینگویج نے بھی اثرات خراب کر دیے. بعض لوگ مجبور ہیں، ریسائٹر میں کبھی اپنے گلے کی وجہ سے، کبھی لوبان کی خوشبو کیسے خود مجبور ہوتی ہوں بعض اوقات منہ میں مصری کا ٹکڑا رکھ لوں، کبھی کچھ چونگم رکھ لوں میرا حلق تر رہے. لیکن بعض لوگ آپ دیکھیں پورے فرش عزا پر چھالیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ چونگم کھا رہی، یہ کیا اب بھی ببلز بنا رہی ہیں. ہم اس طرح سے بیٹھتے ہیں جنازوں میں، ہم اس طرح کی باتیں کرتے جنازوں پر. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر آخری واقعہ آپ سے شیئر کرنے سے پہلے پھر ایک پرسنل چیز شیئر کروں. کچھ عرصہ پہلے جب میرا کراچی میں پہلا محرم تھا، میں کسی امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے جاتی تھی. مجلس کی سیکیورٹی کے لیے لیڈیز موبائل پولیس بلائی گئی. وہ حالات بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا زیادہ خراب تھے. آخری مجلس پڑھی تو وہ لیڈی پولیس اندر آ گئی. وہ جو آنٹی تھی بڑی والی، ان کے لیے روز چائے وائے بھیجتے تھے. ہم آگے مجھ سے پوچھنے کہ آپ ہیں ذاکرہ؟ میں نے کہا کہتے میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں آپ کے مسلک کی نہیں. اس نے اپنا مسلک بتایا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے. میں نے کہا حکم. کہنے لگی کہ بڑی عجیب ہیں آپ لوگ. میں نے کہا ہم نے کہا عجیب حرکت کیوں؟ روتے ہیں. ہر مذہب کے اندر ٹریڈیشنز ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈیشنز کو دنیا دیکھ رہی ہے، دوسروں کے ٹریڈیشنز ہمیں نظر. یہودی بھی دیوار نطبہ پہ جمع ہوتے ہیں، سال میں ایک دفعہ سر ٹکراتے ہیں اپنا، اور ادعا یہ کرتے ہیں کہ دیوار نطبہ پہ سر ٹکرانے سے حاجت پوری ہوتی ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں. ہندو بھی جمع ہوتے ہیں اور بہت سارے سلسلے ہیں دوسرے مذاہب میں بھی. پرابلم یہ ہے کہ میڈیا اس وقت ہائی لائٹ ہی آپ کے عاشور اور اربعین کو کر رہا ہے، ورنہ ہندو بھی فرات وہ گنگا کے کنارے نہاتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. ہر مذہب کے اندر ٹریڈیشن ہے. میں نے کہا ہم نے کیا عجیب کام کیا؟ کہا آپ کی امام بارگاہ سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، عورتیں دھاڑے مار مار کے روتی. تھوڑی دیر بعد جب آخری ٹولہ بجتے ہیں نا تو کھلکھلا کے ہنسنے کی آوازیں بھی باہر آتی ہیں. یہ ایشو ہے ہمارا. ہم اپنے سینٹیمنٹس کو بھی آخر تک بیلنس نہیں رکھ سکتے.
آپ اگر کسی کو دیکھ کر تھوڑا سا تبسم کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ ہنسنا، کھلکھلانا، کہکہے لگانا، نعوذ باللہ من ذالک، ان چیزوں نے ہماری اثر پذیری کو ختم کیا ہے۔ بہرحال ایک چیز صرف چھوٹا سا ایک آغا صافی گل پائگانی کا جملہ، آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہے جو شاعر حسینی میں، عزاداری میں، رونے میں، رلانے میں استفتاء کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں آغا کتنا ثواب ہے، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کہا جتنی روایتیں اس موضوع پر ہیں شاید ہی کسی موضوع پر ہیں، جتنی تعلیمات ہمارے پاس عزاداری کے حوالے سے نا شاید ہی کسی موضوع پر ہوں۔ کہا اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اہل بیت کے زمانے سے لے کر آج تک، نسل بعد از نسل، راوی بعد از راوی، امام بعد از امام، محدث بعد از محدث، سب نے اس طرح کی چیزوں کو نقل کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس ان روایات کی کمی نہیں ہے جس میں امام صادق قبیت اسدی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ جب قبیت آتے ہیں امام صادق کی خدمت میں، ایام تشریق کے امام منا میں موجود ہیں، قبیت نے آ کر کہا جب رسول اللہ سلام عرض کیا، کہا مولا میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا قبیت ایام تشریق ہے، ایام شعر و شاعری کے نہیں۔ قبیت نے ایک جملہ کہا مولا یہ اشعار کسی کی مدح و ثنا میں نہیں، یہ آپ کے جد مظلوم کے لیے۔ امام صادق نے امام حسین کا نام سنا نا تو کہا صبر کرو قبیت، ہمارے ساتھ وہ خواتین جو مدینے سے حج کے لیے آئی انہیں بلایا جائے خیمے میں، پردہ لگایا گیا، خیمے میں خواتین اور بچے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر امام صادق نے قبیت سے کہا قبیت پڑھو۔ جب قبیت نے پڑھ لیا تو ایک عجیب جملہ تھا امام صاحب، اللہم اغفر للقبیت ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خدائے قبیت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، یعنی جو فیوچر میں کرے گا وہ بھی اور جو پہلے کر چکے پاسٹ میں وہ بھی۔ عالم اطہار دیوبل خزائی، امام رضا کا رویہ آپ دیکھیں دیوبل خزائی کے ساتھ کیا نفیس اشعار کہے ہیں۔ ہمارے پاس ہم غنی ہیں، اردو ادب میں بھی کم اشعار نہیں ہے ہمارے پاس خوبصورت۔ حقیقت ہے بعض اوقات میں کہتی ہوں اصلاً بعض لوگوں اور مرثیوں کے بعد مجلس کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اتنے خوبصورت مرثی ہیں اور اتنی پیاری زبان حال ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے۔ بہرحال میرا اس حوالے سے آخری واقعہ، اور میں آپ کو سوال کے لیے وقت دے دوں، علامہ طباطبائی صاحب المیزان، گزر خان ہے، کم ایک محلہ ہے، اچھی مارکیٹ بھی کہتے ہیں لوگوں سے رہنے والے، سبزیاں، فروٹ، جھینگے، سی فوڈ سب بکتے ہیں وہاں پر۔ وہاں اگر برقعی کی گھر میں مجلس مرثیہ ہوتی تھی، صرف مرثیہ پڑھا جاتا تھا ہمارے لکھنؤ میں۔ میں ہندوستانی نہیں ہوں، یعنی اردو اسپیکنگ نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہندوستان میں بھی جب تقسیم سے پہلے ایک رواج تھا کہ صرف مرثیے کی مجلس ہوتی تھی، صرف مرثیہ ہی پڑھا جاتا تھا، کوئی مجلس اور اس کے بعد سلسلے نہیں ہوتے تھے۔ آغا جاتے تھے ریگولر اس مجلس مرثیہ میں شریک ہوتے تھے۔ مجلس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا گھر میں کنسٹرکشن ہو جانے لگ جاتے، مثلا صحن ہے، صحن میں ایک کمرہ اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا صحن، آغا پہنچے مجلس میں کچھ حصہ گھر کا ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ آلریڈی کنسٹرکٹ ہو چکا ہے، پرانا گھر ہے، اور وہ گزر خان محلہ بڑا پرانا ہے، وہاں مسجد فاطمی آغا بہزت کی اور ساری ایسی چیزیں، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا محلہ ہے وہ کم کا۔ آغا جب وہاں پر پہنچے تو آغا اس ایریا میں بیٹھ گئے جو ریکنسٹرکٹ ہوا تھا، جہاں پر نئی ٹائلیں شائلیں لگ رہی ہیں، اور آغا بیٹھ گئے۔ جو صاحب خانہ تھے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے زاداروں کے استقبال کے لیے، آغا نے ایسی سریرا ان سے پوچھا کتنے سال سے اس فرش شہزاد پر اس گھر میں مجلس برپا ہو رہی ہے یہ مرثیے والی؟ صاحب خانہ نے کہا پچھلے 40 سال سے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا یہ 40 سال سے یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، آغا اس نئے تعمیر شدہ حصے سے اٹھے اور پرانے حصے میں چلے گئے۔ آغا طباطبائی صاحب المیزان ہلکی شخصیت نہیں ہے کہ ایسی بس دل سے اٹھ گئی ہماری طرح، مزہ آ گیا ادھر چلے گئے، مزہ نہیں آیا ادھر چلے گئے۔ صاحب خانہ کو بھی تعجب ہوا، ایک عرفانی شخصیت ہے، خود 4 گھنٹے کا مستقل موضوع ہے علامہ محمد حسین طباطبائی، نابغہ تاریخ، آیت بصیرت، اور ایسی تفسیر لکھے کیا ہوئی، کہتے تھے ایسی تفسیر کوئی لکھ نہیں سکتا۔ میں نے آیت اللہ ناصر مغارب شرازی کے کمنٹس ان کے المیزان کے حوالے سے پڑھے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ 200 سال چاہیے انسان کو المیزان کو سمجھنے کے۔ یہ علامہ طباطبائی جب اٹھ کر اس نئے علاقے سے، نئی کنسٹرکشن والے ایریا سے پرانے والے میں چلے گئے تو صاحب خانہ نے تعجب سے کہا آپ نے جگہ کیوں بدل لی؟ کہا جس اینٹ پر بیٹھ کر 40 سال کسی نے حسین پر گریہ کیا ہے، جس اینٹ پر بیٹھ کر کسی نے 40 سال حسین پر گریہ کیا ہے، سبک نہیں ہے عزیزان، ہلکا نہیں ہے۔ اگر انسان سوچ لے یہ رومال جس میں ہم قضائے سید الشہداء کے آنسو جمع کر دیں، نشان درجوادی نے بہت پیارا شعر کہا ہوا ہے کہ جب یہ رومال میں لے کر جاؤں گا لحد میں تو ملائکہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، میرے پاس ایک غریب ماں کی امانت ہے،
یہ لباس، یہ سیاہ پوش ہونا، یہ حسین حسین کی آوازیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آخری 4 منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تبرک کے احوال میں اصلاح. پہلی چیز تبرک رہنے دیں، اسے شادیوں کا کھانا نہ بنائیں. اور ہمارے پاس روایت بھی ہے، ازواج سید الشہداء میں سے ایک زوجہ مستقل عزاداری میں مشغول رہتی تھی. مدینہ کی عورتوں کو جب خبر ہوئی تو ایک خاتون نے بڑی کرٹسی شو کرتے ہوئے ان کے لیے بھنا ہوا مرغ بھیجا یا طائر بھیجا. میں نے دونوں روایتیں دیکھی الگ الگ. جب انہیں کنیز نے لے جا کر دیا تو انہوں نے کنیز سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ بھنا ہوا جو بھی ہے، پرندہ ہے یا مرغ ہے، واٹ ایور. تو اس نے کہا میری مالکہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ عزاداری میں آپ کو آج کھانا پکانا نہ پڑے، ٹینشن فری رہے. تو کہتی اٹھا کر لے جاؤ. کہا کیوں؟ کام عرس میں نہیں بیٹھے. عرس کا مطلب عروسی، شادی، ویڈنگ. کام شادی میں نہیں بیٹھے کہ ہم اس طرح کے کھانے کھائیں. عزادار ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ ایک اچھا ٹرینڈ تھا، پتہ نہیں کب تک باقی رہتا ہے. ہم شاکا شکنی کی مجلسوں میں گوشت کی کوئی چیز نہیں بناتے تھے. کب تک نہیں بنائیں گے یہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تبرک کے اندر آپ کھلائیں. بعض لوگوں کا پتہ نظریہ کیا ہوتا ہے، میں جب بھی کبھی تبرک دیکھی میں تبرک کی مخالف نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتی. جو کام ائمہ نے کیا ہے، جو کام محدثین نے کیا ہے، جو کام بزرگان نے کیا ہے، میں کیا پدی کا شوربہ میری اوقات ہے میں ایسی بڑی بات کر سکوں؟ میں تبرک کی مخالف نہیں ہوں، لیکن تبرک کے اندر جو بت بنائے ہوئے نا، اس دن جو آغا وانی نے پڑھا تھا نا ہاتھی کے پیر میں زنجیر والی بات، جو بت بنائے ہوئے ہم نے کہ ہم یہ کریں گے تو ہی ہوگا، پتہ نہیں وہ شیروال کریں گے تو ہی. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتا، ایسی نیاز ہوتی ہے گھر جانے تک چورا ہو جاتی ہے اور وہ ذاکروں کو 5-5-6 مل جاتی اور 3-4 مجلس میں آپ پڑھیں آپ کے گھر میں ڈھیر لگ جائے گا ایسی چیزوں کا جو شاید بعض اوقات. اب اچھا تبرک کے اندر ہم عوام کی سہولت کا خیال نہیں رکھتے. یہ جملہ میں نے کل بھی مجلس میں ایک نے کہا، ہم اپنی پسند ناپسند دوسروں پر ٹھونستے ہیں نیاز کے نام پر. مثال میں آپ کو ایک وہ ہوتا ہے میٹھا سموسا جس کے اندر کھویا بھرا ہوتا ہے، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کھاجا. ہاں شکر کرے میں نے کھوجا نہیں کہہ دیا، مار ڈالتے گے سارے کے سارے مجھے مل کر. لیکن کھاجا اوکے آپ سمجھ گئے. دل پسند کا بھی ہوتا ہے، رحمت شیرین والوں کا بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے کھاتے، اتنا رچ ہوتا ہے وہ، کیلوریز سے بھری ہوئی چیز کھا لے تو 2 دن کھانے کی ضرورت ہی نہ رہے. مجھے پسند ہے، فرض کریں مجھے بالکل بھی پسند نہیں. جیسے مجھے وہ پاکولا کی ڈرنک بھی نہیں پسند. میں ایک امام بار کا مجھے مت دینا یہ نیاز ہے، میرے لیے کچھ جوس منگوا لینا، میں نہیں پیوں یہ گرین والی ڈرنک، زہر لگتی ہے مجھے. لیکن اگر مجھے پسند ہے میں کیا چاہوں گی نیاز میں یہی بڑھ جاتا ہے. قربان ہو جاؤں. لوگوں کو بھی پسند ہے یا لوگ تھوڑا تھوڑا چکھ کے پھر ماسی کو دے دیتے ہیں اگلے دن. ہم سب سمجھتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نیاز کے اندر بھی پریکٹیکل مومن ہو کر سوچیں کیا زیادہ سہولت رہتی ہے. ایسی نیاز جو کم از کم ہفتہ 10 دن مہینہ 1.5 مہینہ خراب نہ ہوتی ہو، جیسے ہاف رولز 4 بھی جمع ہو جائے لگ جاتے ہیں گھروں میں. لگتا میں دیکھیں ہم اب بہنوں کی طرح میں ایک بات کر رہے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بوجھے میں اوپر بیٹھوں آپ نیچے بیٹھے نہیں. ہم ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر کے میں آپ سے سوال کرتی ہوں. اتنی دیر سے میں بولی چلی جا رہی ہوں، آپ سب کی سب مجھے دیکھ رہی ہیں. یہ خود تاریخ کا ایک بہت بڑا موضوع ہے نا کہ اتنی ساری بیٹھی ہوئی ہیں اور صرف میری شکل دیکھ رہی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر کے ایک سوال کرتی ہوں. آپ کے خیال میں ایسی نیاز جو شام ڈھلنے تک خراب ہو جائے، اور کبھی کبھی ہم امام بارگاہوں سے گھر پہنچے افراتفری پیچھے ہوئے ٹیوشن سے آگے ایک بچہ اس کو پکڑا دبوچا، اس کو غسل خانے میں گھسایا، تم نے صبح اسکول جانا ہے، ہوم ورک کروانا ہے، یہ ہے وہ، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم اپنا بیگ بھی نہیں کھول پاتے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. اب یہ فیک مثال ہے اوبیسلی، ورنہ عورتوں کے جیسے گھر داخل ہوتے ہیں تو بچوں کا پہلے ساتھ بھی نیاز کیا تھی. میں نے پہلے اپنے بچوں کو کہہ دیا آج مجلس میں نہیں جا رہی، میں القاہم جا رہی ہوں، امید نہ رکھنا کیا ہوں گی تو سموسے کچھ ہوں گے، کوئی شیر مال ہوگا، کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آج نیاز نہیں ہے، آج کچھ اور سلسلہ. لیکن اگر نہیں ہوا تو یہ خراب ہو جائے گی. ہم اگر پریکٹیکل ہو کر سوچیں، فرض کریں اگر اس کی جگہ جوس کا پیکٹ ہوتا. اب مجھے بہت ساری چیزوں کی قیمتوں کا بھی اندازہ نہیں. وہ جو وہ میٹھی روٹی ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا بھی کچھ نام ہوتا ہے. تافتان، ایک تو تافتان تھوڑا سافٹ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے بھائی یہ شیرمال تافتان، مجھے ان میں سے بہت کے نام نہیں آتے، آپ مجھے گولی مارے. لیکن اب سوال یہ کہ اگر پریکٹیکل ہو کر سوچیں ایسی نیاز جو تھوڑی دیر بچ سکتی ہے اور شاید قیمت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ہم وہی کرتے ہیں. بھیڑے جدھر ایک بھیڑ جا رہی تھی نا ساری گلا
پیچھے جاتا ہے. اب میں نے اگلا جملہ تو بولنا ہی نہیں نا, توبہ کر لیا ہے. سدھرنے کی پہلی محرم سے کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں میں نے کوئی ہرٹنگ جملہ نہیں کہنا. لیکن ہم عورتوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے. باجی نے بھی بریانی کی تھی تو بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا, بس میں بھی بریانی کر لوں. یہ کام نہ کریں عزیزہ لیمن. بی آ پریکٹیکل مومن. سوچیں مومن وہ ہے جس کی فراست سے اتقوا فراست المومن وہو ینظر بنور اللہ. حجاج بن یوسف سے حرہ سعدیہ نے کہا تھا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن اس معاملے میں کچھ کہتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتی ہوں کہ بعد میں یہ بات میرے گلے نہ پڑ جائے کہ خدا نہ خواستہ میری وجہ سے کسی کے ذہن میں کوئی مسامحے والی بات آ گئی. میں آپ کو 5 منٹ دیتی ہوں اگر کسی کا کوئی سوال ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تبرک یا کھانا سادہ ہونا چاہیے, مگر کربلا جانے والے زائرین جو نجف سے پیدل جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پورا راستہ انواع اقسام کے کھانوں کے سٹالز لگے ہوتے ہیں. اس کی وضاحت کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں, وہ عراقیوں کا عشق ہے, وہ عراقیوں کا عشق ہے. ہم اسے کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں رکھتے. پورا سال لوگ اپنی پتہ نہیں کتنی حلال لذتوں کو روکتے ہوں گے تاکہ ہمارے لیے ایک اچھی ارینجمنٹ کر سکیں. اس چیز پر میں کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ دوسروں نے کیا ہے. ہم سے دوسروں کا سوال قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچائیں گے ہم آتش جہنم, جو اپنے گھر والوں کو بچائیں گے. امت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. جو کام میرے دائرے اختیار سے باہر ہے, ٹماٹر 100 روپے تھے بیچ میں تھے, میں کراچی آئی تو پہلے ہی جھٹکا لگا کہ ٹماٹر 100 روپے کلو ہے کراچی. ٹھیک ہے, ٹماٹر کا 100 روپے ہونا, 80 روپے 40 روپے ہونا میرا کنسرن, تو پھر میں اس میں کوئی رائے دینے کا حق, یہ میرا ایشو نہیں ہے. وہ عراقی کرتے ہیں, اللہ میں ان کے رزق و روزی میں برکت دے. میرا ایشو یہ کہ میں جب کروں, ٹھیک ہے نا, بات واضح ہو گئی. اگر مجلس میں ذاکرہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہیں کہ اگر علی ایک درجہ اور اوپر ہوتا تو خدا ہوتا, تو کیا یہ جملہ کہنے سے وہ کافر ہو جائے گی؟ ہائے میرے خدایا, پروردگار رحم کرے ہم پر ایسی مجلسوں پر. اگر ایسی مجلس میں ہم بیٹھے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی. اور ایک کر اس مجلس کا تبرک کھانا کیسا ہے جبکہ صاحب خانہ بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. جنرل الخالق میں اس طرح کے جملوں کے لیے کیا کہوں. بہرحال نعوذ باللہ من ذالک کہنا نہیں چاہیے جو اس وقت صورتحال ہمارے معاشرے کی چل رہی ہے. واقعاً افتضاح ہے, واقعاً افتضاح ہے. تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے. خدا ہم پر رحم کرے. میں کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ میرے بس کا نہیں. آپ کے پاس ابھی دوسرے اچھے علماء آئیں گے, آپ ان سے سوال کرے گا. یہ میری اوقات نہیں, میں ایسے سوال کا جواب دوں. جو کتابیں میں نے ابھی بتائی تھی مصنف کے ساتھ, میں نے ابھی تک کسی اردو کتاب کا نام نہیں لیا, صرف ایک اردو کا نام لیا, صحیفہ کربلا, کمپائلڈ بائی علی نظری منفرد, ٹرانسلیٹ بائی نثار احمد زین پوری. اسی طرح کا تفصیلی مضمون جب بھی موقع ملے ارکائن ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کروا دے گا. دوسروں کے لیے بھی شاید اصلاح کا موقع. کس طرح کا تفصیلی مضمون بھائی, یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں میری پیاری بہن. کس طرح کا آپ نے پڑھا؟ اچھا, اگر کسی نے اپنے گھر میں علی رب لکھ کر لگایا ہو تو کیا اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ اسی طرح کے نصیریوں والے ساتھ. میں آپ کو یہ بات اس چیز کو بھی بڑھانے والے ہم تھے. ہم اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھے, ہم نے اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا, ہم نے اس طرح کی چیزوں کو آگے شیئر کیا. میں اس چیز کی بہت خلاف ہوتی ہوں. خواتین اس طرح کی پوسٹ وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر مت کریں. ہم شبہ سازی کر دیتے ہیں, شبہ سوزی نہیں کر پاتے. شبہ سازی, میں آپ کے ذہن میں ایک شبہ ڈالوں, اصول یہ ہے کہ میں اس کے بعد اس شبہ کو ختم کروں. ہم شبہ ڈال دیتے ہیں, شبہ ختم نہیں کرتے. پچھلے سال میں ایک دوست کے ساتھ سفر کی مجلس پڑھنے کے لیے گئی. رات سے میسیجز شروع ہو گئے, کل تابوت اٹھے گا. ان کے حضرت سکینہ کا تابوت اٹھے, کل ماتم ہوگا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ تو 8ویں امام کی روایت مجھے سنائی گئی کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غم زدہ اور خوشی میں خوش ہوتا ہے. میں نے کہا جل الخالق, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہم اتنے سالوں سے یہ سب ہو رہا ہے. بزرگان نے جب کوئی کام نہیں کیا تو ہم ان سے زیادہ عقل نہیں رکھتے. ہم من حیث قوم لاوارث نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں پلو میں باندھ. ہم من حیث قوم لاوارث
نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ مرجعیت کی طاقت ہے. اگر 7 سفر کو مجلس ماتم پرسا گریہ داری ممنوع ہوتا تو مجھ سے پہلے آپ ابھی خراسانی یہ کام کر چکے ہوتے, بزرگان کر چکے ہوتے. گھر کے معاملات میں تو ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں خواتین, گھر میں بڑے بیٹھے ہوئے نا, نن کی بیٹی کی شادی ہے, کیا دینا, اللہ سلامت رکھے امی کو, بیٹھی ہوئی نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں قربان ہو جاؤ. دامن چھڑانے کا کتنا اچھا وہاں ہے, یہ جانے کی بیٹی جانے جو دیتی ہے میری بلا سے اپنے گلے سے چین اتار کے دے دے. دین کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ میں ابھی پچھلے دنوں نہیں تھی پاکستان میں آئی تو ایک کہانی بڑی چل رہی تھی سوشل میڈیا پر, کنٹروورشل. میں نے کہا دکھ پتہ کیا ہے, ایک گائنوکالوجسٹ ہمیں ملتی ہے جس امام بارگاہ میں پہنچا رہی ہے, فرش ادا بچھلا ہے, ہم لے کے نکلے, میری داڑھ میں تکلیف تھی, بہت شدید تکلیف چل رہی تھی. راستے میں نے اسے پوچھا کہ ذرا دیکھیے میری داڑھ میں بڑی تکلیف ہے, کوئی اچھی سی دوائی لکھ دے. میں نے فوراً ٹوک دیا, تیرا میں گائنوکالوجسٹ ہوں, ڈینٹسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کے گھر ایسے بھولے بھٹکے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آ جائے یا تو گھر کا ہی فرد ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ جائے, آپ اس سے پوچھیں گے میرا بچہ دانت نکال رہا ہے, بہت رال گڑگڑاتا ہو, کیونکہ بھائی میں پڑھا لکھا ضرور ہوں مگر دانتوں کا اور بچوں کا متخصص نہیں ہوں. ہماری بعض فرینڈز ہیں ڈریس ڈیزائن کرتی ہیں, اچھی جگہوں سے ڈپلوماز لیے ہوئے, بڑے آن لائن بزنس چلا رہی ہیں. ہم ان سے جا کر پوچھیں مجلس اچھی کیسے لکھی جائے, تو وہ کیا کہیں گی, میں یہ بتا سکتی ہوں سی گرین کے ساتھ نیوی بلو شلوار اچھی لگے گی اور دوپٹہ اچھا لگے گا, لیکن یہ نہیں بتا سکتی مجلس میں روایت اور حدیث. یعنی ہر شخص اس چیز کو برملا اظہار کرتا ہے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ہم جو چیز ہمارا کام نہیں ہے اس کے اندر ٹانگ اڑا دیتے ہیں. پہلی بات, دین بہت لاوارث ہے ہمارا. ہر شخص پوچھتا ہے سوشل میڈیا میں. وہ بھی بولتی ہیں جن کو ہلدی کا اور کٹی ہوئی مرچ کا فرق معلوم نہیں ہے, جن کے ہاتھوں سے لہسن ادرک کی باس آتی ہے, باتیں ایسے کرتے ہیں ملا صدرہ کی روح حلول کر گئی ان کے اندر. ایسے کمنٹس دیتی ہیں فلاں نے غلط کہہ دیا, ارے آپ کیسے کہہ رہے. مجھے یاد ہے حسب خاتون ہمارے ساتھ ہی اگر سیساری کو چاہیے ایسا فتوا دے دے, میں قربان ہو جاؤں, وہ آ کے آپ کے گھر پر آ جائیں اور بیٹھ جائیں دو زانو اور کہیں آپ سکھائیں ہم سیکھیں. دین کو اتنا مظلوم نہ بنے. جو ذاکرہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو پڑھیں گے, وہ 5000 سبحان اللہ, یہ ریٹ بھی ساتھ دیا ہوا ہے, تو ایسی ذاکرہ سے مجلس پڑھوانا چاہیے. بھیا سید الشہداء کا معاملہ ان چیزوں کا نہیں ہے. مجھے ذاکرہ کو ایک نصیحت کرنی تھی, حسین مانگ لو, بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آ جائیں گی. سید الشہداء سے سید الشہداء کو مانگو. یہ چیزیں شہرت عزت لوگوں کی, بقول جہانگیر جوادی کو مجھے جملہ نہیں بھولتا, لوگوں نے میرے ہاتھ کی پشت پر بوسا دیا, اپنا تھوک چھوڑ گئے میرے ہاتھ پر, میں اس پر نازا ہوں. حسین سے حسین مانگتے, یہ ضمنی چیزیں ہیں, یہ خود ہی آ جاتی ہیں. جیسے بچے وہ کاٹن کینڈی کا پیکٹ خریدتے ہیں, اس میں سے نقلی نوٹ خود بخود نکل آتے نا. مقصد کاٹن کینڈی ہے, وہ 500 روپے کا نوٹ جس کے اوپر عید مبارک لکھا ہے وہ نہیں ہے. یہ چیزیں ویلیو نہیں رکھتی, لیکن بہرحال مرثیہ اور لوہا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ڈائری لے کر پڑھتے ہیں. ذاکرہ کس نے کہا ہے معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے, میں نے مقام معظم رہبری کی اچھی طرح سے یاد ہے, خود ایران ٹی وی پر ایک دفعہ نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, محرم کا پہلا اشرا تھا. رہبر کے ہاتھ میں سید ابن طاؤس کا لحوف تھا, اور رہبر نے یہ مینشن کیا, مقام معظم رہبری نے, آغا خامنہئی نے حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ سید ابن طاؤس کا مقتل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس میں سے جناب قاسم کی 3 جملے مصیبت کے پڑھے. جب آپ خلوص سے مصیبت بیان کریں گے آپ کو لمبے مسائل بھی نہیں پڑھنے پڑیں گے. میں نے صرف حسین کو محسوس کر لیا, میں نے آپ سے کہہ دیا یہ ایام, ان کی مصیبت اتنا ہی کافی ہے. اہل حرم ہے اور دربار شام, بات ختم ہو گئی. کل میں نے ابھی ہماری لاسٹ ویک 3 دن کی ورک شاپ تھی کربلا شناسی کے حوالے سے, اس میں نے ایک جملہ پڑھا اور میں جملے کو پڑھ کے تڑپ گیا میرا دل. کوفے کے اندر اکثر خواتین کو آزاد کروا لیا گیا تھا. جو شام تک پہنچا ہے قافلہ تو آلموسٹ بنو ہاشم تھی یا اہل بیت کی ذاتی کنیزیں. حسینہ نام نقل کی اور بعض نام نقل کی مقافلے.
اور پھر وہ شام کی مصیبت، امام سجاد جس مصیبت کو یاد کر کے 34-35 سال ہوتے رہے 95 ہجری تک، وہ مصیبت جس کے لیے کسی عالم نے امام زمانہ سے پوچھا تھا مولا آپ نے زیارت بنائی میں کہا سیدی وہ مولا ہے جب تک زندہ رہوں گا گریا کروں گا، وہ مصیبت حسین مظلوم کی مصیبت ہے. امام زمانہ کہتے نہیں، اگر میرے جد زندہ ہوتے تب بھی میں روتا. کہا وہ عباس کی مصیبت ہے، کہا نہیں اگر میری چچا زندہ ہوتے تب بھی میں روتا. کہا وہ قاسم کی مصیبت ہوگی، کہا وہ زندہ ہوتے تب بھی روتا. کہا مولا کس کی مصیبت ہے؟ کہا وہ پھوپھی کی بے رضائی کا دکھ ہے. رلاتا نہیں ہے خون کے آنسو بہاتا ہے میرا امام، خون کے آنسو. پروردگار اتنا مظلوم ہو گیا میرا امام. اگر میں کربلا کی مصیبت سمجھ جاتی. صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، میں مفصل مسائل پڑھنے کے روحی اعتبار سے ہمت نہیں ہے میرے. مائیں بیٹھی میرے سامنے، خدا گوجوں کو ہمیشہ آباد رکھے. خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. گھر سے دنیا بیٹے طلب کرتی ہے، بیٹے طلب کرتی ہے. انبیاء نے تمنا کی بیٹا نعمت ہی ایسے خدا کی، لیکن بیٹی خدا کا وہ انعام. حسین سکون کہہ کر پکارتے، وہ شام میں رہ گئی. میں آج تک سمجھ نہیں پائی مصیبت حسین کی ہے، حسین کی بچی کی ہے، نہیں، مصیبت میرے باپ کی ہے. مصیبت کسی کی نہیں، مصیبت میرے باپ کی. صرف ایک جملہ کہوں گی، ختم. میں ماں ہوں. یہ روایت مقدر تاریخ کچھ نہیں، کوئی سند نہیں میرے پاس اس جملے کے لیے. میرا دل ہے، زبان حال ہے. شاید شمر جب تماچا لگا تھا، مائیں بیٹھی میرے سامنے، میرے باپ کو ہاتھ رخسار پہ چلا تھا. شمر نامہ ہم نے اس بچی کو کبھی آزاد وصیت نہیں دی جس صرف زبان حال ہے. جب کبھی سہن جاتی ہوگی یہ بچی، سر سید الشہداء تو انوکھے سنا پر لرزنا ہوگا، قلب مادر پھٹ جاتا ہوگا. پروردگار یہ میری بچی بہت نازوں سے پلی ہے. خدای تجھے اس ماں کی بے قرار ممتا کا واسطہ. پروردگار ہمارے امام کے ذبح میں تعجیب فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما. اپنے توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کے برطرف ہونے کے لیے، اپنی صحت اور سلامتی کے لیے. اور اس محرم کو خدا ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے. اور انشاءاللہ عاشور کربلا میں کریں. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد.